نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما. اے اللہ ہمیں حق کا حق ہونا دکھا دے اور اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے. ہمیں باطل کا باطل ہونا دکھا دے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے. آمین یا رب العالمین. And we are starting from ayat number 56 to 58 of Surah Nisa. Indeed, those who disbelieve in our revelation, we shall soon enter them into a ferocious fire. Whenever their skins melt away, we shall exchange them for fresh skins, so that they may taste the torment. Undoubtedly, Allah is mighty the wise. As for those who believe and do righteous deeds, we shall enter them into gardens beneath which rivers flow, to dwell therein forever and ever. Therein they shall have pure spouses, and we shall enter them into abundant shade. Verily Allah instructs you to restore trusts to their rightful owners, and you judge between people with justice. Indeed, Allah offers you the best of advice. Surely Allah is all-hearing, all-seeing. Okay, so yesterday we had left off on the ayats where Allah Pak was telling us to purify ourselves from hasad. By telling us the story of Bani Israel, Allah was telling us that we should purify ourselves of this envy of other people. And then we spoke about doing astaghfar when we see somebody's nemat, to make a dua for that person, and then also make a dua for yourself to get that nemat. That helps. And so what we were doing was that Islam doesn't just identify a problem and then leave you with, you see, you have that problem now. You are the problem child. Islam identifies the problem, and then, alhamdulillah, the Quran and the Sunnah tells you the steps you need to take to get rid of this illness. What is the cure? This is why the Quran has been called Shifa. It is a Shifa. It is a healing for absolutely every mental, psychological, physical sickness that we can go through. And as we grow through them, as we go through the Quran, we see that it makes us grow up. It's literally like Allah telling us to grow up. کہ یہ بھی چھوڑ دو، یہ بھی بری عادت ہے، یہ بھی چھوڑ دو، یہ بھی بری عادت ہے، یہ بھی. So it is a self-training. There's no doubt it's a very long journey. یہ مرتے دم تک قرآن کی جرنی چلتی رہے گی. And some things that may seem impossible to us right now, we can always say, okay, we'll come back to this later. Let's come back to this. Abhi impossible lag raha hai. Never say never. Never say impossible, Allah, I can't do this for you. Always have in your heart the niyat that, okay, inshallah one day, let me come back to this. Let me revisit this in 2 years, 3 years, 5 years. That's how you become a progressive Muslim. Then we spoke about how in order to reduce hasad, people should increase in ibadat, in itaat, how they should focus on their house in Jannah, think about their house, the premises that they're going to build in Jannah, and apni maut ko yaad karna, to remember your death. That helps. These are all things that help you in your self-training and character building. ठीक है? And so now we see that in ayat number 56 to 58, ایک تو جنت اور جہنم کا mention آ گیا, ٹھیک ہے, and then 58 کے اندر آ گیا عدل, justice. When I started Surah Nisa, I told you that justice was an underlying theme. Every couple of ayats, every ruku or two, we come back to the same theme, because without justice, there will always be anarchy. اگر انصاف نہیں ہے مین ظلم ہوگا, اور جہاں ظلم ہوگا وہاں ماحول خراب ہوگا, سوسائٹی خراب ہوگی, لوگ خراب ہوں گے. تو یو آلویز کم بیک ٹو اسلام gives you peace via justice. اسلام کہتا ہے عدل کرو ہر رشتے میں. That's why when we're doing حقوق العباد, and I keep telling you, when you're doing it for Allah, حقوق العباد is easy. When you're doing it for yourself or for worldly gains, حقوق العباد کے بیچ میں ایگو آ جاتا ہے. اچھا, اب ayat number 56, subhanallah, I want you to see. It starts with, indeed, those who disbelieve in our revelation, we shall soon enter him into a ferocious fire. The mind-blowing rahmah of Allah subhanahu wa ta'ala is that abhi bhi, we did in the previous ayats what the Yahud did. What did they do with Ab sallam? How they had enmity, how the munafiqs treated Ab sallallahu alaihi wasallam. After all of those ayats and that horrible character sketch that we saw,
Allah Pak Rabbul Izzat in this ayat is saying, An-Qareeb. Soon I will enter him into the fire. That means that in this ayat, in this moment, right now, there is still time. Time is being given to this munafiq, to this Christian, to this Yahud, to this kafir. Tum baaz aa jao na. Tum abhi bhi wapas aa sakte ho Allah ke paas. ठीक है? This is towards the one who had denied Allah's ayats. Allah Pak is saying, why? Do astaghfar and save yourself from the hellfire. ठीक है? Kufr ke saath jahannam lazim hai. That is what this ayat is saying. If somebody is a kafir, you see, Allah is Malik, Allah is the owner, Allah has authority. अब Allah Malik है और Malik को deny किया. ठीक है? This is the greatest untruth. Shirk is the greatest untruth. Allah is the greatest truth, al-haq, and shirk is the greatest untruth. तो जिसने ये झूठ बोला, जिसने ये अल्लाह का कुफर किया, उसके ऊपर जहन्नम 100% guaranteed है. ठीक है? According to the Quran and the Sharia. Now, that doesn't mean that we walk around like if we're traveling abroad, nauzubillah, हमें जो काफिर मिले हम उसको कहें तुम जहन्नम जाओगे, तुम जहन्नम जाओगे, तुम जहन्नम जाओगे. This is not a license to kill. That's not how Muslims act. What you need to understand is that this is a generic phrase that the law of Allah is, and it is promised by Allah that the kafir will go to hell. Okay? Nobody is being prejudiced, nobody is taking sides. This is just the law. This book is Allah's law. ठीक है? ये मैं नहीं create करी. अच्छा, वरना मुझे ये बताएं, what's the value of ईमान? अगर ईमान वाले भी सारे जन्नत जा रहे हैं और काफिर भी सारे जन्नत जा रहे हैं, तो what's the value of ईमान? What are we doing here? Why are we studying the Quran? Why are we following the Shariah? The whole concept of Iman is the only thing that can save you from the hellfire, and kufr is the thing that will push you into the hellfire. And then the hellfire is being described, and this is very, very scary. The explanation of Jahannam that has been given over here is that it is a horrific place, and the Arabic word that is coming is kullama. Kullama ka matlab hota hai, like I told you, hell is on a loop. It will go, one thing, it will happen, and then again it will happen, and then again it will happen, and this will continue happening for eternity. Round and round and round. जैसे नहीं सीडी को लगा देते और वो बार बार एक ही सीन चलता रहता है, वो सीन जहन्नम के अंदर चलता रहेगा. So if for instance a person is being tortured, then that torture will happen again and again and again, not for a year, not for 2 years, not for 10 years, not for 1 million, 10 million, 50 million, 100 million, infinity. This is how scary hell is. So nauzubillah, some people have this attitude, हाँ ठीक है, हमें तो डर नहीं लगता, देखेंगे जब जाएंगे, जाते हैं जहन्नम तो चले जाएंगे. This is a horrific place, and this ayat actually, I am going to prove to you that this ayat is post-scientific. This is one of the most beautiful ayats. I know it's a scary ayat. I'm not being sadistic, but I'm trying to tell you the science of the Quran will blow your mind from this ayat. And the beauty of this ayat is this. Allah Pak is saying that their bodies are being melted. The skin is being melted, and we shall exchange them for fresh skins. Now, first of all, understand the body of the Jahannami is going to be extremely large. Extremely large. Okay? Hadith ka mafhum aata hai. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam told us that the kafir's earlobe and shoulder, this distance between the earlobe and the shoulder, the distance between them is 70 years. 70 साल ट्रैवल करने, सोचे कितने बड़े होंगे वो जिस्म जहन्नम के अंदर. And the kafir's molar, the kafir was burning in Jahannam, his molar is going to be the size of Mount Uhud. ठीक है? And the thickness of the kafir's skin, Prophet ﷺ said, is going to be a travel of 3 days. We can't even imagine how large these bodies are going to be, the ones that are burning in hell. ठीक है? Now, what is being said here is that Allah Pak is saying, when their skin melts away, when their skin burns, then they will be given fresh skin. I told you the torture is on a loop, so the burning is never going to stop. Why are they being given fresh skin is a scientific reason. Science today in the 21st century has discovered that when you burn,
on the dunya, when our skin burns, our skin has receptors, okay, that feel the pain of burning. Achha, that receptor is there in the first layer of the skin. That receptor is there in the second layer of the skin and the third layer of the skin. After the third layer of the skin, the third degree burn hota na, agar fourth degree burn ho gaya, to uske baad, it doesn't matter how long you're roasting in the fire, you're not going to feel it because the receptors of skin have been burnt away. Baat samajh mein aayi aapko ke agar first layer, second layer, third layer, if the fire burns away the third layer of skin, after that you're not going to feel the sensation of burning because the receptors that make you feel the sensation have burnt away. Or wo receptor brain ko signal deta hai कि you are burning and you are feeling the pain. ठीक है? This ayat, subhanallah, written 1400 years ago, Allah Pak is saying as their skin melts away, Allah will give them fresh skin. Why is Allah giving them fresh skin? ताकि इनके जलने का मजा बरकरार रहे. There is no break, there is no numbness in the burning of the hellfire. There is no break from the burning of the hellfire. They will continue to feel this sensation forever and ever and ever. Subhanallah. And this is the science of the Quran. ठीक है? और अब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि सबको, सबसे पहले तो ये जब जहन्नम की आयतें पढ़े हमें दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह पाक हम सबको अपनी पनाह में रख, हमें जहन्नम के करीब भी ना लेके जाए. एंड देखें दुनिया के ऊपर वी हैव हंड्रेड्स ऑफ रेसिपीज ऑफ स्किन टाइटनिंग, और जी वो यूं कर लेंगे तो अंडर आईज में बैग्स नहीं आएंगे, और कितनी रेसिपीज है ना. तो कुरान के अंदर तो ये रेसिपी है कि अपनी स्किन को जहन्नम की आग से कैसे बचाना है. एंड नोबडी इज पेइंग अटेंशन. Like if I made a post and put it on Facebook right now and I said, oh, I have the recipe to save from hellfire, nobody's going to open it. Nobody's going to open it. And if I said I have a recipe to make you look 10 years younger, skin tightening recipe, to sab kholega. Although I say Quran is the greatest humanitarian cause because to save people from this hellfire. Soche, they're going to burn here forever and ever and ever. It's not going to be easy. It's going to be tormentous. So this is the greatest humanitarian cause, to take this religion and deliver it to the people so that they can be saved from the hellfire. And I mean deliver to everybody. I don't mean just Muslims. I mean Christians, Hindus, पूरी दुनिया के अंदर जहां आप काम कर सकते हैं. Help save people from the hellfire, because if they die a kafir, they're going to hell, and it's a tormentous place. ठीक है? Now, अब ये जो ये, and then what Allah Pak is saying is that the burning in hell is what? It's on a loop. तो ये पूरी skin पिघलेगी, फिर क्या होगा? दोबारा skin बनेगी. Then again they're burning till all 3 layers of the skin are melted. Then again the fresh new skin comes. Then again they're burning. So it is tremendously scary, this image, और बहुत ज्यादा डरने का मुकाम है. बहुत डरना चाहिए. ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है कि लोग कहते हैं जी हमें तो डर ही नहीं लगता. You know, roll the dice sort of attitude. अल्लाह गफूर रहीम है, देखेंगे. इतना क्या तुम लोग हर वक्त डराते रहते हो? ऐसा कुछ हिसाब किताब नहीं होगा. बस जाएंगे और निपट लेंगे, अल्लाह से भी बात कर लेंगे कि क्या मसला है. Nauzubillah. This attitude of Qiyamah, because you see people who have this attitude then are free of amal. They don't need to work hard. They're not worried. They're not worried whether they're going to heaven and hell, which is why the picture, there is a very vivid, descriptive picture of hell in the Quran. So that on the day of Qiyamah we can't go there and tell Allah, but Allah आपने तो बताया ही नहीं था कि इतना scary है hell, वरना हम कुछ ना कुछ तो करते बचने के लिए. तो अल्लाह ने तो बता दिया, और बार बार अल्लाह पाक ने क्या कहा है? बचो तुम इससे. ठीक है? और गुनाहों से बेखबरी या गुनाहों के अंजाम से बेखबरी. This being insensitized to your sins is not okay. It's not okay. It's not okay for you. It's not okay for me. And generally this is the life that we live in. इतनी ढिठाई आ जाती है, इतनी ढिठाई आ जाती है. देखें, lifestyle is sin, society is sin, everything that surrounds us is sin. We say, well, everybody is doing it, तो हमें कौन से सींग लगे हुए? Why should we do anything different? And so what happens is over time we become insensitized. अब गुनाह की पहचान भी उठ जाती है.
We can't recognize गुनाह as गुनाह. Mostly मैं कहती हूँ जितनी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सेंसेस रमज़ान में काम करती हैं वो बाकी 11 महीने नहीं करती हैं. जब कोई गलत बात कर रहा होता है या जब कोई गलत बात सुनते एकदम से वी आर अवेयर ना, हम कहते हैं उफ मत बोलो, मेरा रोज़ा है, मेरा रोज़ा ख़राब हो जाएगा, डोंट टेल मी, मेरे साथ ये गीबत मत करो, मुझे झूठ नहीं बोलना. मुझे इंस्टेंटली रिकग्निशन ऑफ सिन आता है. मीन्स हमारे अंदर एबिलिटी तो है, हम पहचान सकते हैं गुनाह को. सिर्फ अदर 11 months हम क्या करते हैं, हम भोले बने फिरते हैं. We have the ability to recognize it. फिर हम क्या करते हैं, उसको नाउज़ुबिल्लाह ओवरलुक कर देते हैं. तो कंप्लेसेंट कभी भी नहीं होना. एज अ मुस्लिम मैं कहती हूँ बस अगर हम इस हाल में भी मर गए कि हम स्ट्रगलिंग मुस्लिम हैं, लड़ रहे हैं, नफ्स के साथ लड़ रहे हैं, जमाने के साथ लड़ रहे हैं, शैतान के साथ लड़ रहे हैं, लड़ते लड़ते भी मर गए, इंशाल्लाह कोई अच्छा ठिकाना हमें मिल जाएगा. दिस is the weed is more for people who've just let go. They've let go of the Quran, they've let go of Allah, they've said नहीं होता बस हमसे, छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा. And they've packed the book away, they've packed the Quran away, and now they are just जुम्मे के जुम्मे type Muslims at our own convenience. अगर कभी मूड हुआ एक आधी नमाज पढ़ ली, अगर कभी मूड हुआ एक आधा कोई काम कर लिया मुस्लिम, just to maintain that name. तो दैट उसको बहुत डरने की जरूरत है कि वी नीड टू बिकम एटलीस्ट स्ट्रगलिंग प्रोग्रेसिव मुस्लिम्स. ठीक है. और हदीस के मफहूम के अंदर आता है कि कयामत के दिन अल्लाह पाक किसकी तरफ नहीं देखेगा, उसकी तरफ नहीं देखेगा जो अपनी माँ बाप का नाफरमान हो कयामत के दिन. ठीक है. और अल्लाह पाक क्या कह रहे हैं कि अल्लाह पाक जबरदस्त है, हिकमत वाला है. So Allah has given a very graphic description of Jahannam over here, इसलिए कि कोई नहीं कह सकता like I told you कि अल्लाह हमें तो पता ही नहीं था. अच्छा then मुझे ये बताएं, ये तो हमने कुरान आज खोला तफसीर के साथ तो हमें पता चला, वरना अरबी में सुनने में कितना खूबसूरत लगता है ना. आप किरत सुनते रहें, आपको कभी उसका हॉरिफिक सीन नजर ही नहीं आएगा because you don't understand what it's saying. अच्छा यहूद और निसारा ने तो what I'm trying to say is that 90% of the Muslims, despite this ayat being in the Quran, don't know about it because they don't do it with the tafsir. And similarly, when the Christians and the Yahud changed their books, उन्होंने सबसे पहले जन्नत और जहन्नम अपनी किताबों से निकाली थी. They removed the descriptions of heaven and hell from their books. ठीक है. फिर अल्लाह पाक क्या कह रहे हैं, आमनु व असलिहात. अच्छा अब आ गई जी वल्लज़ीना आमनु व आमिलु सालिहात. अच्छा ये आगे जो जन्नत जा रहे हैं, एक जहन्नम की लाइन. अच्छा द अदर ब्यूटी ऑफ द कुरान इज, जैसे नहीं आप बच्चों को डराते हैं या डांटते हैं तो फौरन डांटने के बाद तसल्ली भी देते हैं ना बच्चों को. तो एक हॉरिफिक आयत आई, दिस एंड वी विल सी दिस रिदम इन द कुरान थ्रू आउट. जितनी सूराज आप करें, जहां जहन्नम की बईद आती है, जहां जहन्नम की स्कैरी आयत्स आती हैं और आपका दिल हिल जाता है, फौरन अल्लाह पाक वर्ड पिक्चर जन्नत की दिखा देता है कि देखो दिस इज वेयर यू डोंट हैव टू गो एंड दिस इज व्हाट यू हैव टू वर्क टुवर्ड्स बिकॉज जन्नत इज अमेजिंग. ठीक है. अच्छा लेकिन कहा क्या जा रहा है, जहन्नम की एंट्री के लिए देयर इज ओनली वन क्राइटेरिया एंड दैट इज कुफर. कुफर इज इनफ टू एंटर इनटू हेल. कुफर प्लस बैड अमल की जरूरत नहीं है. कुफर प्लस मर्डरर, कुफर प्लस लायर, कुफर प्लस if he's just a plain kafir with no other bad deed in his amal nama, he's still going to go to hell forever. क्योंकि उसने एक सबसे बड़े हक को डिनाई किया. ठीक है. ये उसका सबसे बड़ा क्राइम था. जन्नत के लिए क्या कहा जा रहा है, वल्लज़ीना आमनु व आमिलुस सालिहात. यहाँ पे please pay attention to the fine print of the Quran. Allah Pak is saying for the entry of Jannat, Iman plus Amal-e Saleh is needed. Iman plus Amal-e Saleh is required. So Iman is not a deaf, dumb, blind ritual. ईमान इज नॉट माई नेम बीइंग नबीला. जब मैं पैदा हुई थी तो मेरे कान में अजान दे दी थी, जब मैं मरूंगी तो मेरा नमाज जनाजा पढ़ा देंगे, एंड नथिंग इन बिटवीन. दैट इज नॉट गोइंग टू गेट मी इनटू जन्नत. I used to think that because I was born a Muslim, I'm definitely going to heaven. The Quran clarifies that. The Quran says, show me the deeds. अगर अमल नहीं है जिंदगी के अंदर, जन्नत मिलना बहुत मुश्किल है.
تو خالی ایمان کا دعویٰ is never going to be enough for anybody to get into heaven. The other problem we have is because we are so lazy. There are people who go around saying ہاں شفاعت ہے نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہے, اگر میں برا بھی ہوں, اگر میں جھوٹا بھی ہوں, اگر میں فراڈیا بھی ہوں, اگر میں نے یتیموں کا مال بھی کھا لیا, بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میٹھی میٹھی شفاعت ہوں گی اور ہم سب جنت چلے جائیں گے. دیکھیں, امتی اپنے آپ کو کہنا بہت آسان ہے, لیکن اس دن to stand in that line is going to be a huge honor. It's not going to be just for anybody. امتی وہ ہوگا, اس لائن میں وہ کھڑا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی لائن میں جس نے امتی ایکٹ کیا ہوگا. You understand? So it's also about how you live your life. It cannot just be about words. It cannot just be about claims that we make without no action. پھر جنت نہیں ملے گی. ٹھیک ہے. اور کیا کہا جا رہا ہے؟ ایمان. therefore ایمان کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ ایمان that translates into action. جب ہم کہتے ہیں نا کہ ہم ایمان لے آئے, اب رمضان میں کیسے ٹرانسلیٹ کیا ایکشن کے اندر؟ ہم روزے رکھ رہے ہیں, بھوک لگ رہی ہے, پیاس لگ رہی ہے, گرمی بہت ہے, جو مرضی ہے, ایمان ٹرانسلیٹنگ انٹو ایکشن کر کے دکھایا نا کہ یہ ایمان ہے, ہم نے ایک فرض اپنا پورا کیا. سیم تھنگ ود نماز, same thing with everyday struggles of ibadah. It has to go on and on and on till the day we die. The action has to be there every day. اور کیا کہا جا رہا ہے؟ soon they will enter jannat soon. اس کا مطلب ہے کہ بہت قریب ہے. اب کہاں قریب ہے؟ کہاں قریب ہے جنت؟ مجھے بتائیں. دنیا کے اوپر 60-70 سال جئیں گے, پھر قبر کے اندر پتہ نہیں کتنے ہزار سال جئیں گے, پھر قیامت کے اندر we have to stand on the day of قیامت for 50,000 years. But Allah Pak is saying جنت قریب ہے. And Allah, we know what He says in the Quran is Al-Haq. So we have to broaden our perspective and understand what this ayat means. What it means is when you start working towards your Jannah, it's like you're already there. The peace and the satisfaction that you feel when you are walking Sirat al-Mustaqim is like it's in your grasp hold. You're almost reaching for it. Imam تحمیہ رحمت اللہ علیہ وہ کہتے تھے میری جنت میرے دل میں چلتی ہے. سوچے کتنے ٹھنڈے ہوتے ہوں گے نا وہ, اتنے ٹھنڈے کہ چل دنیا پہ رہے ہیں اور چل کہہ رہے ہیں جنت میرے دل میں ہے. تو جس کو اب وہ جنت کیسے ملے گی؟ قرآن کی آیتوں سے, قرآن اور سنت سے. جب when this becomes the goal, when Jannat becomes the mission of your life actually becomes peaceful. اب ایک ٹریک ہے, صرف ایک راستہ ہے جس پہ آپ نے چلنا ہے, ادھر ادھر نہیں بھٹکنا. It becomes beautiful. And what is being mentioned over here? The gardens, the rivers flowing. اچھا جو جنت کی ورڈ پکچر ہے قرآن کے اندر, I always say this, it sounds like a picnic. It always sounds like a vacation spot and a vacation that is never ending. سبحان اللہ. یہی ہوتا ہے نا جب ہم ویکیشن اسپاٹ پہ جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں جی پانی ہو یا ریور ہو یا لیک ہو یا سی سائڈ ہو, ٹھیک ہے, اور کوئی باہر آؤٹ ڈورس کا ایریا ہو اور وہاں پہ آپ نے پکنک بلینکٹ بچھائی ہو اور ریلیکسیشن, آپ کو کوئی فکر نہیں ہوتی وہاں پہ کہ جی ٹینکر ڈلا پانی کا کہ نہیں, جنریٹر میں پیٹرول ہے کہ نہیں. یہ جو ریلیکسیشن والا موڈ ہے نا, جنت میں بھی جا کے کوئی فکر نہیں ہوگی. کوئی نوکر آواز نہیں لگا رہے ہوں گے کہ باجی پیٹرول ختم ہو گیا جنریٹر کا, اب کیا, نتھنگ. اٹس اے ریلیکسڈ, بالکل ریلیکسڈ انوائرمنٹ جو ورڈ پکچر آپ کو بتا رہے ہیں, اور پھر اس کی بیوٹی ان میچڈ ہوگی. فار انسٹنس اگر جیسے ابھی ہم کووڈ-19 میں ہیں تو ہم لاک ڈاؤن میں ہیں, ٹھیک ہے. اب لاک ڈاؤن میں جتنے بھی آپ کے خوبصورت گھر ہیں, تھوڑے عرصے کے بعد گھبراہٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ او مائی گاڈ لاک ڈاؤن ہے, اب سانس نہیں آ رہا, آئی ہیو ٹو گیٹ آؤٹ, آئی ہیو ٹو گیٹ آؤٹ. جنت میں لاک ڈاؤن ول بی پرفیکٹ, بیکاز جنت از سو پرفیکٹ کہ نہ گھبراہٹ ہوگی, نہ آپ کو یو ول ناٹ گیٹ بورڈ فار اے split second جتنا مزہ کرکرا نہیں ہوگا, بوریت نہیں ہوگی, اینڈ یو ول بی ایور انکریزنگ ان دا گراف آف پلیزر. سو دنیا گھٹیا ہے, کمتر ہے, تو دنیا میں سیٹسفیکشن کا گراف گوز ڈاؤن, ٹھیک ہے. our ability to enjoy things is negatively negated, نیچے کی طرف کو جاتا ہے. like I keep telling you کہ if you have the first bite of chocolate it tastes good, second bite tastes good, third bite not so good. مزہ ختم ہوتا جاتا ہے, چیزوں کا مزہ اڑ جاتا ہے. fourth bite not good, 10th
بائٹ تو بالکل زہر لگتا ہے, ایسے لگتا ہے جیسے کڑوا ہو گیا منہ, اتنا میٹھا کہ کڑوا ہو گیا. تو ہم مزہ بھی نہیں لے سکتے دنیا کے اوپر, ہمارے کیپیبلٹی نہیں ہے. To enjoy things, we don't have the capability. In Jannah, the hadith tells us that we increase in beauty, we increase in the ability to enjoy ourselves, we increase in health. اب جیسے فار انسٹنس نعوذ باللہ ہماری اس حالت میں جو ہماری آج کی طبیعتیں ہیں اور جو گھٹنوں کا حال ہے, اگر ہمیں جنت میں چھوڑ بھی دیا گیا تو ہم تو نہیں زیادہ گھوم سکتے جنت میں, ہم تو تھک جائیں گے. پھر کون گھومے گا باقی کی جنت؟ 10 دنیا کی جنت ہے. تو اس کے اندر یو انکریز ایوری ڈے فرام دا ڈے یو انٹر ٹل ایٹرنٹی. ایوری ڈے از گوئنگ ٹو بی مزے کا, اس سے بھی زیادہ مزے کا, نیکسٹ اس سے بھی زیادہ مزے کا. دس از واٹ جنت از. اٹ ول نیور اسٹاپ امیزنگ یو اینڈ اٹ ول نیور اسٹاپ پلیزنگ یو. اینڈ حدیث کے مفہوم کے اندر آتا ہے کہ جنت کے جو فروٹس ہیں اس کے اندر سیڈس نہیں ہیں. جینیٹک آج کل فروٹ کی جینیٹک وہ کرتے ہیں نا, گروتھ ہارویسٹنگ کر رہے ہیں اور سیڈ لیس فروٹس بنا رہے ہیں. تو جنت کے اندر اللہ ہیز آلریڈی کریٹڈ سیڈ لیس فروٹس. The ulama say the reason for that is that when you put a fruit in your mouth, اگر اس کا جو دانہ ہے وہ آپ کے دانتوں میں بیچ میں آ کے کڑچ نہیں جب آواز آتی, it irritates you, آپ کا موڈ خراب ہوتا ہے. اور جنت میں اتنا بھی موڈ خراب نہیں ہو سکتا. That's why there's no seed subhan Allah in those fruits. So it is absolutely mind blowing جو انتظام اللہ پاک نے جنت میں کر کے رکھا ہے. Even the color spectrum that we have on the dunya, our palette is limited. For instance, if we even computerized, اگر آپ color palettes نکالیں تو اگر آپ نے پنک کے شیڈ نکالے تو کمپیوٹر آپ کو زیادہ سے زیادہ maximum 100 shades of pink نکال دے گا. ٹھیک ہے, million shades of pink تو کبھی نہیں نکال سکتا نا, وہ صرف اللہ نکال سکتا ہے جنت کے اندر. The color spectrum is insane. It will blow your mind. There are colors in Jannah that we have never seen or imagined or can never see. ٹھیک ہے, then یہ color spectrum ہو گیا جنت کا. And it is changing. The colors are changing. The scenery is changing. When Aap Sallam went for Waqai Miraj and Aap Sallam described Sidratul Muntaha ka tree, اس وقت بھی انہوں نے کیا کہا تھا کہ میں اس کے colors نہیں describe کر سکتا, اس لیے کہ تم نے ایسے کبھی کوئی رنگ دنیا پہ دیکھا ہی نہیں ہے. تو exactly the same way جو ورائٹی جنت کے اندر ہوگی وہ ہم دنیا میں بیٹھ کے امیجن کر ہی نہیں سکتے. بس یہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں جنتی بنا دے, یہ دعا کریں, بیکاز اٹ از گوئنگ ٹو بی مائنڈ بلوئنگ. جنتی, حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ جنتی اگر مر سکتا ہوتا, actually before Jannat and Jahannam, death is going to be killed because then people are going to live forever. ٹھیک ہے, so death will be no more. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ اگر جنتی جنت کو دیکھ کے مر سکتا تو مر جاتا خوشی کے مارے, اس کا دماغ خراب ہو جائے گا جنت کو دیکھ کے. اور جہنمی اگر جہنم کو دیکھ کے مر سکتا تو مر جاتا غم کے مارے کہ میں کدھر آ گیا ہوں, کہ میں کدھر پھنس گیا ہوں, میں نے کیا کیا اپنی زندگی کے ساتھ. تو بہت زیادہ ان چیزوں کو یاد کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم آج کام کریں. اچھا, ایک تو کہا گیا کہ یو ول ناٹ گیٹ بورڈ فار اے سنگل سیکنڈ. پھر کہا گیا کہ پاکیزہ کپل دیا جائے گا, کمپنی جو ہے وہ آپ انجوائے کرو گے, آپ کا جو اسپاؤس ہے ہسبینڈ اینڈ وائف, اس کی کمپنی انجوائے کریں گے. ہو سکتا ہے یہاں پہ نہ انجوائے کرتے ہو سکتا ہے کسی باتوں میں نہیں بنتی ہو, کچھ دن لڑائی بھی ہوتی ہے, کچھ دن. جنت میں ایسا نہیں ہوگا. جنت میں اگین سمجھے پرسپشن. آئی واز ٹاکنگ ٹو سمبڈی اور میں نے کہا بھائی ریموٹ تو ہمارے ہاتھ میں ہوگا سبحان اللہ, کہ جیسا ایز یو وانٹ یور ہسبینڈ ٹو لک ہی ول لک دا سیم. ایک دن سلمان خان بنا لیں, ایک دن شاہ رخ خان بنا لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. فیچرز چینج ہو جائیں گے باقاعدہ, باڈیز, مسل چاہیے مسل مل جائے گا, نہیں چاہیے سوکھا چاہیے سوکھا مل, جو چاہیے بٹن دباؤ گے ویسے مل جائے گا. ٹھیک ہے, یہ پرسپشن ہے. اینڈ فار یور ہسبینڈ, if he likes himself to look muscular and you like him to look skinny, you will see him as skinny and he will see himself as muscular. Isn't this mind blowing? Subhanallah, this is mind blowing, this is amazing. پھر اگر آپ نے بٹن دبایا دنیا پہ تو سلام دعا کرنے کی
وہ نہیں ہوتی, شوہر بیوی کو آپس میں زیادہ ٹائم نہیں ملتا, رومانس کرنے کا تو بالکل ٹائم نہیں ملتا, بچے پیدا ہوتے ہیں اس کے بعد اور نہیں ملتا, اور زندگی پھر جیسے بچے بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں اور نہیں ملتا, اینڈ ہسبینڈز ہیو دیئر اون ورکس اینڈ وی ہیو آور اون ورکس, رائٹ. تو کبھی بھی نارمل لوگوں کی میں بات کر رہی ہوں, کسی کے پاس 4-6 گھنٹے نہیں ہے کہ وہ آپ کو بیٹھ کے غزلیں سنائیں, ٹھیک ہے. میں کسی میں نہ, میں نے اپنی خالوں میں, پھوپھیوں میں, کسی میں نہیں سنا اور خود بھی نہیں ایکسپیرینس کیا. سو آئی ایم ٹیلنگ یو جنرلی دس ڈز ناٹ ہیپن. جنت میں ٹائم ہی ٹائم ہے. جنت میں دبائیں بٹن اور اس کو بولیں کہ اب پڑھتے رہو میرے اوپر شعر و شاعری 2-4-6 گھنٹے, سال 2 سال, کوئی مسئلہ نہیں ہے, بہت ٹائم ہے. تو پھر آپ اس کو بھی انجوائے کرو گے. اچھا کمپنی کیوں چاہیے؟ ایز ہیومنز وی نیڈ کمپنی. اللہ ریکگنائزز دیٹ ایون ان جنت, even where Jannat is perfect, we want to share experiences with someone. We don't want to do it alone. We don't want to travel alone. اچھا جنت میں ٹریول بھی بہت ہوگا, ہر وقت بھائی ایک سوٹ کیس پیکڈ ہوگا, بلکہ سوٹ کیس کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. جیسے لوگوں کے ہوتے ہیں نا, امیر لوگوں کے سمر ہومز الگ ہوں گے اور ونٹر ہومز الگ ہوں گے, ان کے اندر اپنے اپنے وارڈروبس الگ ہوں گے. بس ہم یہاں سے وہاں ٹریول ہی تو کرتے رہیں گے, اور ایک سے ایک ہم اپنی لوکیشن جو ہے وہ گھومتے رہیں گے, انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. Then the spices are ideal and pakiza, یعنی یہاں پہ میرڈ لائف کی کوئی پرابلمس نہیں ہوگی. اچھا, اور پھر گھنی چھاؤں میں ہوں گے. اس کی جو علماء نے تفسیر دی ہے نا اس آیت کی, it is beautiful really. گھنی چھاؤں میں ہوں گے means there are going to be shades, trees, and trees کے نیچے ان کے shades ہوں گے. The presence of the word shades is telling you that there is light. اس لیے کہ لائٹ کے بغیر شیڈ بن نہیں سکتا, ٹھیک ہے. پہنچ کے میرے ساتھ, درخت ہے, درخت کا شیڈ اسی انسٹنٹ میں بنتا ہے جب اوپر سے لائٹ آ رہی ہوتی ہے تو درخت اپنا سایہ بناتا ہے, ٹھیک ہے. لائٹ کہاں سے آئے گی؟ سورج اور چاند تو تباہ ہو چکا ہوگا. There is no sun and there is no moon in Jannah. Subhanallah, subhanallah. The ulama, they say that this light is the light of Allah. The noor of Allah is the light, because we know that at the topmost Jannah, Allah's arsh is going to be the roof of Jannatul Firdaus. اللہ کا عرش ہے جس کے نیچے یہ پوری جنت ہوگی. تو علماء یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا نور وہ روشنی ہوگی جو پوری جنت کو illuminate کرے گی. سبحان اللہ, what a beautiful light, what a beautiful light. اور شیڈ کیسی ہے؟ اچھا درخت کیسے؟ پتہ نہیں آپ لوگ کتنے درخت لگا رہے, لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا تیسرا کلمہ پڑھنے سے ایک درخت لگتا ہے جنت کے اندر. رمضان میں کوشش کریں جب یاد آئے چلتے پھرتے رہے, 5, 8, 10 تو گارڈننگ جنت کی کری لیں, ٹھیک ہے. اچھا دین اینڈ مارننگ اور ایوننگ کی لائٹس کا افیکٹ بھی چینج ہوتا ہے, یہ ہمیں پتہ ہے. اچھا حدیث کا یہ مفہوم آتا ہے کہ a horse rider will spend 100 years to cross the shade of one tree of Jannah. گھوڑ سوار 100 سال تک گھوڑا چلا رہے. وہ درخت کتنا بڑا ہوگا آپ سوچیں, جس کا سایہ 100 سال تک ختم نہ ہو. اس لیے کہ جنت بہت بڑی ہے. جنت از امیزنگ, اٹس ہیوج. طارق جمیل صاحب اپنے بیان کے اندر اس کو بیان کرتے ہیں کہ فار پیپل ہو ڈو ناٹ لسن ٹو میوزک آن دا دنیا, جنہوں نے اللہ کے لیے چھوڑا ہوا ہے, تو اللہ بھی ان کو ایوری بڈی از گونا گیٹ اے ون اپ نا. جس نے جو چھوڑا ہے اللہ اس کی قدر کرے گا, اللہ اس کو کچھ دے گا جنت میں. تو وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جو میوزک نہیں سنتے ان کے لیے اللہ پاک جنت کے اندر ایک سر چلائے گا, لائک این orchestra. And the music of Jannah is going to be from natural things like water trickling, blowing of the wind, leaves rustling. اس کا ایک orchestra چھڑے گا جنت کے اندر. That music is going to be so amazing that the first note of that orchestra, the Jannati will be lost for 100 years. آپ اس کا سرور سوچ سکتی ہیں جنت کا کہ 100 سال ایک نوٹ کے اندر گم ہو جائے گا. اتنی امیزنگ جنت کی ڈسکرپشنز آتی ہیں, ٹھیک ہے. پرائس فار جنہ کیا ہے؟ پرائس فار جنہ از سمپل, اٹ از نیک عمل. دیٹ از دا کاسٹ. آپ نے ویکیشن ہوم جنت کے سمر ونٹر کے چاہیے, آپ کو انویسٹمنٹ کرنی ہے. آج بھی دنیا کے اوپر ہم بہت انویسٹمنٹ پراپرٹیز کے اندر کرتے ہیں. جنت کی پراپرٹی کی انویسٹمنٹ کے لیے نیک عمل. اللہ پاک از سیئنگ ان دا قرآن, واک یور ٹاک.
جو تم دعوے کر رہے ہو, جو تم کلیمز کر رہے ہو, I love Allah, I want to do this, I want to do this, he says show it to me, do it. And that is what then translates into amal, and amal is what gets you into Jannah. اور پھر کیا کہا گیا آیت نمبر 58 کے اندر, امانت کا ادا کرنا. یہ فارمولا دیکھیں, یعنی جنت کون جائے گا؟ ایک تو عادل جائے گا, عدل کرنا ویری امپورٹنٹ, اور دوسرا جسٹس کرنا, امانت کا ادا کرنا اینڈ جسٹس ان میکنگ ڈیسیژنز. کیونکہ منافق جو ہوتا ہے وہ خیانت دار بھی ہوتا ہے اور منافق ظالم بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا, خیانت از اے ویری لارج سن, اٹ از سچ اے لارج سن. خیانت, اگر کوئی شہید بھی مر گیا اس کو خیانت کا حق ادا کرنا پڑے گا قیامت کے دن. He will have to pay for this sin before he goes to Jannah, even if he dies a shaheed. Why? Because خیانت کوئی نہیں چھوڑوا سکتا. Once آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم کے اوپر ایک سلیو تھا, اس کا نام مدام تھا, غلام تھا یہ مدام, ٹھیک ہے, and he died on the battlefield. He was taking off the seat from a camel, اور اس کو ایرو لگا انمی سے. یہ تھا غزوہ خیبر کے موقع پہ, ٹھیک ہے. اب جب اس کو ایرو لگا تو سب کہنے لگے واہ یہ تو شہید ہو گیا, شہید ہو گیا, شہادت کی موت مل گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, وہ چادر جو اس نے مال غنیمت میں سے لی تھی جو ابھی تقسیم نہیں ہوئی تھی, اس پر آگ بن کر شعلے اڑا رہی ہے. شہید ہو گیا بیٹل فیلڈ کے اندر, اور کیا آ کے چپک گیا اس کو؟ وہ ایک چادر کی خیانت, ایک چادر کی خیانت. دعا کرے اللہ پاک سے کہ اللہ پاک قیامت کے دن میرے حصے کسی کا حق نہ ہو, کسی کا ایک پیسے کا حق نہ ہو, ایک چیز نہ حقوق کو لبا دو. ٹھیک ہے, اب امانتیں کیا ہیں اس کو سمجھ لیتے ہیں. بیکاز یو سی, ہم تو کہتے ہیں بھائی ہم تو زیادہ نہ بزنس کرتے ہیں, نہ کاروبار کرتے ہیں, نہ ہم لوگوں کا مال رکھتے ہیں, نہ ہم امانتیں سنبھالتے ہیں, تو we're going to go to heaven definitely. Let's look at the detail that ulama give for amanat. This is very important. ایک تو wealth امانت ہے. This is very interesting because women mostly today جب اپنے شوہروں کے مال اڑا رہی ہوتی ہیں تو اس کو امانت نہیں سمجھتی. ٹھیک ہے, then اقوال امانت ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجلس امانت کے ساتھ ہوتی ہے. That means the talk, the speech that people tell you, these are their secrets. Once it comes to you, you should be that dam جس کے آگے سے کبھی وہ بات گزر کے نہیں جائے گی. چاہے کسی نے آپ کو کچھ بتا دیا, جتنا آپ کے پیٹ میں درد ہو جائے ہونے دیں. You will never be somebody to pass on that information to anybody else. Anybody who tells you anything about themselves or about anybody else, یہ امانت میں آ جاتا ہے. اب آپ کہیں نہیں مگر اس نے تو مجھے نہیں کہا تھا کہ یہ سیکرٹ ہے. حدیثوں کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ اگر کوئی آپ سے بات کر رہا ہے قریب آ کے اور ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں تو اس کی باڈی لینگویج نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ بات سیکرٹ ہے, کہ یہ بات امانت ہے. کسی کی کوئی انفارمیشن آگے نہ واٹس ایپ کے اوپر, کسی مجلس کی انفارمیشن, کہیں کے ٹاکس دیکھے ہوتا کیا, ہم ایک مجلس میں بیٹھے کسی کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے, اسی کی بات لے کے ہاں تمہیں پتہ ہے فلانی یہ کہہ رہی تھی. اب وہ فلانی جو کہہ رہی تھی نہ اس کے آگے کا کانٹیکس بتایا نہ پیچھے کا کانٹیکس بتایا, کروایا کیا, اس کی بیسٹ فرینڈ سے لڑائی کروا دی. پھر حدیث یاد کریں, چغل خور جو ہے وہ جنت نہیں جائے گا, لوگوں کے دل پھاڑنے والا وہ جنت نہیں جائے گا. تو کیسے جائیں گے ہم جنت؟ اپنی حرکتوں کو سدھارنا پڑے گا, اس زبان کو سیل کرنا پڑے گا. آج سے اتنی بڑی رسپانسبلٹی بن جائے کہ جس نے مجھے جو بولا ہے نا وہ میرے پاس امانت ہے. میرے پیٹ میں جتنا بھی درد ہو رہا ہے میں اپنی سگی ماں کو نہیں بتاؤں گی, میں اپنی بہنوں کو نہیں بتاؤں گی. پاسنگ آف انفارمیشن آپ بند کر دیں. دیکھیں, پاسنگ آف انفارمیشن کریٹس مس انڈرسٹینڈنگس. فار انسٹنس, I went to Afsha's house and I came back home. نارمل سی بات ہے, میں اس سے فون پہ بات کر رہی ہوں, سیما کو میں نے کہا پتہ کیا, وہ میں افشا کے گھر گئی تھی, مجھے اس کی بیٹی ملی تھی. اب اس میں کوئی بری بات نہیں ہے, مجھے افشا کی بیٹی ملی تھی, اس نے مجھے سلام کیا تھا. پاسنگ آف انفارمیشن پہ میں آپ کو بتا رہی ہوں ہاؤ اٹ کریٹس مس انڈرسٹینڈنگس. سیما نے مجھے کہا کہ بھائی میں اپنی بیٹی بھیجنا چاہ رہی تھی افشا کے گھر, تو اس نے مجھے کہا کہ میری بیٹی گھر پہ نہیں ہے. اب بن گیا نا بوم. فور نو رائم اور ریزن, ہو سکتا ہے اس کی بیٹی گھر پہ نہ ہو اسی وقت,
گھر کے اندر انٹر کی ہو, بٹ جسٹ بائی پاسنگ انفارمیشن آئی کریٹڈ مس انڈرسٹینڈنگ اینڈ آئی کریٹڈ اے سچویشن جہاں دو لوگوں کے دل ایک دوسرے سے خراب ہوئے, کچھ نہیں ڈسکس کریں. اور ہمیں سب سے زیادہ عادت ہوتی ہے لوگوں کو, کھانوں کو, شادیوں سے واپس آتے ہیں جوڑوں کو ڈسکس کرنا, اس نے کیا پہنا تھا, کیسی لگ رہی تھی, اچھی لگ رہی تھی, نہیں اچھی لگ رہی تھی. اینڈ یوزلی our commentary is very ugly. It's very undecent the way we're describing بڈھی گوڑی لال لگام, 100 باتیں سناتے ہیں ہم, یہ ہماری زبان ہے نا. تو اس میں سے یہ امانتیں ہیں, لوگوں کا حال بھی تو امانتیں ہیں, لوگوں کا قول اقوال امانتیں ہیں جو سپیچ بتائی, پھر ان کا حال, آنکھوں کی امانتیں ہیں, جو آنکھوں نے دیکھ لیا کسی کو مت بتاؤ. ہم کہتے ہیں لو میں تو سچ ہی تو بول رہی تھی, میں نے دیکھا اس کو فلانی کو, اس کی بیٹی کو وہاں پہ ریسٹورینٹ میں بیٹھ کے کسی لڑکے کے ساتھ چائے پی رہی تھی, ٹھیک ہے, تو سچ بول رہی تھی. اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ سچ نہیں بول رہی تھی تم, اللہ کہہ رہا ہے بولنا ہی نہیں تھا. ہم کہتے ہیں لو اب کچھ بھی نہ بولیں, کسی کو نہ بتائیں, نہیں بتائیں. یہ جو آپ نے آنکھوں دیکھا بھی کسی کا حال دیکھا, یہ بھی آپ کے پاس امانت ہے. when you tell it to somebody else, آپ نے امانت میں خیانت کر دی. منہ کھول کے آپ نے جب کسی کو بتا دیا, حالانکہ کیا ہے, آپ نے تو اپنی طرف سے, ہم اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتے ہیں بھائی ہم سچ بول رہے ہیں. آف کورس آپ سچ بول رہے ہیں, آپ جھوٹا بہتان نہیں لگا رہے. اللہ پاک کہہ رہے ہیں سچ بھی اپنے پاس سنبھال کے رکھو, یہ سچ بھی امانت ہے, اس کو بھی آگے نہیں اسپریڈ کرنا. پھر لوگ کیا کہتے ہیں کہ فار انسٹنس بھائی وہ دیکھو وہ اس کا بیٹا جو ہے وہ سگریٹ پی رہا تھا, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اچھا, کہنے کو اماں جو ہیں وہ درس آپا ہیں اور ابا جو ہے وہ قرآن حافظ ہیں, اور بیٹے کی حرکتیں دیکھو. ایسی باتیں 1+2+2 اسی طرح اسپریڈ کرتی ہیں. یہ سب امانتیں ہیں, آنکھوں دیکھا حال امانتیں ہیں, مت کسی کو بتائیں, کسی کو مت بتائیں. پھر امانت کے اندر اور کیا آتا ہے, کتنا انٹرسٹنگ ہے نا, ہمیں یہ سب چیزیں پتہ ہی نہیں ہیں. واقعی جب تک ہم قرآن نہ پڑھیں ہمیں یہ سب چیزیں, مورل اپلفٹنگ, ہماری ایتھیکل اپلفٹنگ ہو ہی نہیں سکتی. ڈاکٹر کے پاس مریض کا حال امانت ہے. کیوں؟ دیکھیں اب سم کمپرومائزنگ بیماری ہے مریض کو, تو ڈاکٹر کا تو یہ کام ہے نا کہ وہ کانفیڈینشیلٹی اگریمنٹ آ جاتا ہے نا ڈاکٹر اور اس کے سائیکائٹرسٹ کے ساتھ بھی آ جاتا ہے, مینٹل تھراپی بھی. اگر جو آپ نے ڈاکٹر کو بتایا ہے, ہی کین ناٹ ٹیل another person, یہ امانت کے اندر آ جاتا ہے. اس لیے کیا وہ پوری دنیا کو کیا جا کے بتاتا پھرے گا, وہ بیچاری کو دیکھو stage 4 کینسر ہو گئی, میں علاج کر رہا ہوں, علاج ہو نہیں رہا, پوری دنیا. کیوں؟ جس نے جس کو جو بتانا ہوگا اپنے حال کے بارے میں خود بتا دے گا. آپ کو BBC بننے کی ضرورت نہیں, جس کو جو بتانا ہوگا. اگر کوئی بیمار ہے, اگر وہ کسی کو بتانا چاہتا ہے, وہ خود فون اٹھا کے میسج کر کے بتا سکتا ہے. اپنے منہ میں زبان ہے نا. You don't need to get involved in anybody else's matters ever. یہ ہے امانت ہے, ٹھیک ہے. اور کورٹ کے اندر, کتنا بڑا کورٹ کے اندر جو جج ہوتا ہے اس کے اوپر اتنی بڑی امانت ہوتی ہے that he has to treat the two witnesses, both sides absolutely equal. جو ججز جب خلافت تھی, جب اس چیز کو سمجھتے تھے تو عدل کس طرح کرنا ہے, وہ کہتے تھے کہ جو جہاں ایک وٹنس بیٹھے اسی جگہ پہ آ کے دوسرا وٹنس بیٹھے گا, جتنا ٹائم ایک وٹنس کو ملا اتنا ٹائم دوسری وٹنس کو ملے گا. اینڈ the way the judge looks at one witness, اسی نظر سے وہ دوسرے وٹنس کو دیکھے گا. اتنی پکڑ ہے ان امانتوں کی, اتنا جسٹس ہے دین کے اندر. اچھا ہم تو کورٹ میں نہیں, ہم تو جج نہیں ہیں, ہماری کورٹ کی پکڑ نہیں ہے. ذرا بچوں کے ساتھ بتائیں کیا حال کرتے ہیں ہم. ہمارے گھر کے اندر کورٹ کچہری کس کی لگتی ہے؟ بچوں کی لگتی ہے, نوکروں کی لگتی ہے. بچے آتے ہیں روتے ہوئے, اور یوزلی لیٹ می وارن یو, چھوٹے والے سب سے تیز ہوتے ہیں. چھوٹے والے آتے ہیں روتے ہوئے, وہ کہتے ہیں بڑے والے نے گلاس توڑ دیا, توڑا خود ہوتا ہے, ٹھیک ہے. what do we do? ہم عدل نہیں کرتے, ہم دوسرے بچے کی بات ہی نہیں سنتے, ہم تو سیدھا چپل اٹھا کے بھاگتے ہیں بڑے والے کے پیچھے. تو ہم نے عدل, listen to two sides of the story. Always listen to two sides of the story. Even when we hear, ایک تو we should try and detach ourselves as much as possible from rumors. لیکن unfortunately social media, خبریں, all these discussions that come out, there's always one person who's the victim or negative. Nobody heard that person's side of the story. No? Nobody heard it.
تو اس سے بہتر ہے اس کے اوپر آپ کامنٹ کریں نہیں, بیکاز یو ڈونٹ نو ٹو سائڈز آف دا اسٹوری. تو آپ کو کوئی ضرورت نہیں, اللہ آپ سے نہیں پوچھے گا کہ تمہارا کیا فیصلہ تھا اس معاملے میں, کہ اس نے صحیح کیا اس نے, یا اس نے صحیح کیا. جب دونوں کی طلاق ہوئی تو اس کی غلطی تھی یا اس کی غلطی تھی, نہیں, اللہ نہیں پوچھے گا. اللہ hasn't sent us as a moral police. یہ ہمارا بالکل کام نہیں ہے, بلکہ ان آیتوں کو پڑھ کے ڈر لگے کہ ہمارا تو کام ہے کہ ہم اپنی زبانیں سیل کرتے ہیں, کسی کے معاملے میں کچھ نہ بولیں, ٹھیک ہے. پھر سب سے بڑے امانت دار کون ہوتے ہیں ایک دوسرے کے؟ دا ہسبینڈ اینڈ دا وائف. میاں بیوی ایک دوسرے کے امانت دار ہیں. وہ اپنے دیکھیں ایک دوسرے کے عیب جتنا میاں بیوی جانتے ہیں اتنے بچے بھی نہیں جانتے ہیں ماں باپ کے بارے میں. چلڈرن ڈونٹ نو. The man and the wife usually know each other's faults. ان کو چھپانا ہے. ہمارے یہاں ٹرینڈ بن گیا ہے ڈرائنگ روم محفلوں کے اندر بیٹھ کے میاں کی بیویوں کی موکری کرنا, ان کا مذاق اڑانا, ان کو ڈیگریڈ کرنا, ان کی وہ ایک امانت لے کے جو اس کے اندر کمزوری ہے ساری دنیا کو بتانا. ایون سم تھنگ ایز اسمال ایز ہی سنورز ایٹ نائٹ, یہ بھی امانت ہے. مت بولو, مت بولو, مت ہنسو, اف اتنے یہ خراٹے لیتا ہے, مت ہنسو. قیامت کے دن یہ امانت کی خیانت ہماری گردنوں میں نہ پڑ جائے, گلے میں نہ آ جائے. ہمیں ڈر ہی نہیں لگتا. اچھا ہمیں کیوں اللہ پاک اتنی ایمپتھی سکھا رہا ہے؟ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں, the one who you are talking about is Allah's مخلوق, اور اللہ کو اپنی مخلوق سے بہت محبت ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ اس محفل میں نہ ہو سکتا ہے کہ مرتے دم تک اس کو پتہ بھی نہ چلا ہو کہ آپ نے اپنی زبان سے اس کے کپڑے اتار دیے تھے, اس کو ننگا کر دیا تھا بھری محفل میں, اس کے بارے میں کیا کیا نہیں بولا تھا. اور ہماری زبانیں ہیں اتنی خراب ہیں. پہچانے, مانے, آئیڈینٹیفائی دی illness and work towards the cure. That is what Islam teaches. ہماری زبانیں بہت فری چلتی ہیں, شیطان چلاتا ہے, شیطان انکریج کرتا ہے ہمیں, اور ہمارا تھاٹ پروسیس بہت کرپٹڈ ہو چکا ہے. نیگیٹو کرٹیسزم. کسی کے لیے آج کے ہوم ورک کے لیے کسی کے لیے بیٹھ کے ذرا سوشل میڈیا کھولیں اپنا انسٹاگرام اینڈ لک ایٹ اے پکچر اینڈ دین ٹرائی اینڈ سے 4 پازیٹیو کامنٹس اباؤٹ دیٹ پرسن. پھر نیکسٹ پکچر کھولیں 4 پازیٹیو کامنٹس اباؤٹ دیٹ پرسن. آپ سے نہیں ہوگا, نہیں ہوگا. انہوں نے ہمارا مینٹل کباڑا خانہ خراب کر دیا ہماری مینٹالٹی کا. ہم صرف کھولتے ہیں, دیکھتے ہیں موٹی لگ رہی ہے, ناک ٹیڑھا ہو گیا, فلانا ہو گیا, صرف نیگیٹو کامنٹری. تو دیٹس ہاؤ وی ہیو بین, that is how we have programmed our minds na'uzubillah to look at people. تو اللہ پاک کہہ رہے نظر کی بھی امانت کہی اس میں, زبان کی بھی امانت کہی اس میں. اب تم امانت دار بنو لوگوں کے, ٹھیک ہے. اینڈ آیت نمبر 58 ہم نے کر لیا تھا. 59 کے اندر O you who believe, obey Allah, obey the messenger and those in authority from among you. If you fall into dispute regarding a matter, then refer it to Allah and the messenger if you believe in Allah and the last day. This is best and more seemly in the end. Very, very important. پہلے جو ہم آیتیں کر رہے ہیں اس کے اندر کیا ہے کہ امانت دار بنو, خیانت نہ کرو, ڈونٹ ٹاک نیگیٹو اباؤٹ پیپل, اس سے پہلے لوگوں سے حسد نہ پڑھو. اب جتنی چیزیں ہم یہ پڑھیں نا, ہمیں ایسا لگتا ہے دس از یوٹوپین سیناریو. Allah is maybe na'uzubillah asking us to do something that is superhuman. ایسے نارمل ہیومنس تو نہیں ہوتے ہیں. تو پھر ہم سوچتے ہیں یہ کیسے ہوگا, کیسے اپلائی ہوگی قرآنی شریعت ہماری زندگی کے اندر. آیت نمبر 59 نے بتا دیا, او یو ہو بلیو یا ایھا الذین آمنو. جب آمنو پکارے قرآن, ہمیشہ اپنا نام رکھیں اس کے اندر. پہلے جب آمنو پکارتے تھے نا قرآن کی آیت, تو میں ادھر ادھر دیکھتی تھی کون سے ہوں گے آمنو, وچ ون از آمنو, ہو ریئل بلیورز کون ہے. میں تو ریئل نہیں ہوں نا, میں تو فیک ہوں, میں تو سم ڈے بلیور, سم ڈے ایسے ہی منافق جیسی شکل, نعوذ باللہ, رائٹ. تو یا اب جہاں قرآن کی آیت کے اندر یا ایھا الذین آمنو پڑھیں, کان کھڑے ہو جائیں. دیٹس می, اللہ از ٹاکنگ ٹو می. دس آیت جو آگے جو بھی آ رہا ہے, whether it's a warning, whether it's an instruction, this ayat is for me. Allah is talking to me کیونکہ ایمان تو میں لے آئی ہوں, سبحان اللہ. اب یہ آیت میرے اوپر اپلائی کری, اور اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں, obey the messenger and those in authority from among you. اب obey the messenger, اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, اس کو سمجھ لیں.
اللہ کی اطاعت کرنی ہے، یہ سب جو قرآن بتا رہا ہے یہ کیسے کریں گے؟ اگر ہم سنتیں فالو کریں گے، آٹومیٹکلی سنتوں کی زندگی قرآن کی زندگی ہے، آٹومیٹکلی. کوئی اس کے اندر راکٹ سائنس نہیں لگے گی. اس آیت کو کیسے ٹرانسلیٹ کریں، اس کو اس سچویشن میں کیسے اپلائی کریں، پوری زندگی اسٹڈی کر لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سنتیں اسٹڈی کر لیں اور ان کو اپنی زندگی کے اوپر اپلائی کر لیں. یو ول بی لیونگ دا قرآن ٹو یور میکسیمم. ٹھیک ہے، تو یہ فارمولا تو ہے. ٹھیک ہے، اور قرآن اس کے اندر کیا بتایا جا رہا ہے؟ دیکھیں، ہم نے آیت نمبر 58 کے اندر کہا نا کہ ہمیں جسٹس کرنا ہے. اسلام پروموٹس جسٹس. جسٹس اینڈ ایکوالٹی آر ٹو ڈفرنٹ تھنگس. اب اس کو سمجھ لیں، ویری ویری انٹرسٹنگ. ایکوالٹی کا مطلب ہوتا ہے وزن ایکول. ٹھیک ہے، دیر از اے ویٹ اسکیل. ایکوالٹی کا مطلب ہوتا ہے ایکول وزن. ٹھیک ہے، اب ویٹ اسکیل ہے، ایک سائڈ پہ 1 کلو ڈائمنڈز ہے، گولڈ ہے، اور ایک اسکیل میں 1 کلو کول ہے، کوئلہ. ٹھیک ہے، اب آپ کا 1 کلو گولڈ میں نے لیا، آپ کو 1 کلو کوئلہ میں نے دے دیا. ایکوالٹی میں نے کر دی ہے. دا ویٹ میجر واز ایگزیکٹلی دا سیم. جسٹس میں نے نہیں کی ہے. اس کو سمجھیں، جسٹس از سم تھنگ ڈفرنٹ اینڈ ایکوالٹی از سم تھنگ ڈفرنٹ. ایکوالٹی کے میجر میں تو میں کہہ سکتی ہوں بھائی اٹ واز ایکول، بٹ اٹ واز ناٹ جسٹ. ظلم کیا، اس کی ویلیو گولڈ کی زیادہ تھی اور کوئلے کی کوئی ویلیو نہیں تھی اور میں نے ظلم کر دیا. سو دس از انجسٹس. ٹھیک ہے، سملرلی the sun and the moon, they are not equal but they are equally important. The man and the woman, they are not equal but they are equally important. ٹھیک ہے، اسلام always talks about justice. عدل کرنا ہے، عدل کرنا ہے. نمبرز کرنچنگ نہیں ہے خالی. اسلام کہتا ہے اس نمبر کرنچنگ کے پیچھے کہاں پہنچا، کس کو پہنچا، کتنا پہنچا، یہ سب جسٹس کے اندر آتا ہے. اس کی فکر کرنی ہے. ٹھیک ہے، اینڈ جسٹس کب ہوگی؟ when every human, every Muslim مومن fulfills their role and responsibilities given by Allah to their utmost. automatic justice ہے. اسلام کی بتائی ہوئی شریعت اگر میں اپنی زندگی میں جی رہی ہوں اور یہ اپنی زندگی میں جی رہی ہے اور ہر گھر والا اپنی زندگی میں جی رہا ہے تو ہمارے گھر کے اندر عدل ہوگا. automatic. اسلام ٹرانسلیٹس انٹو پیس اینڈ اسلام ٹرانسلیٹس انٹو جسٹس. ٹھیک ہے، اب جسٹس کیا ہے تھوڑا اور سمجھتے ہیں. I have 2 children for example and I say I will be very just and I will give $500 to each child. اب سننے میں تو جسٹس لگا. سچویشن سمجھیں، اگر ایک چائلڈ بیمار ہے فزیکلی، اس کو دوائیوں کے پیسے چاہیے $2,000 پر منتھ، اور اگر میں نے 500 دونوں کی صرف پاکٹ منی باندھی اور میں نے کہا نہیں میں تو ایکوالٹی کر رہی ہوں نا، میں تو نہیں دے سکتی اس کو 1500 ایکسٹرا، مرتا ہے تو مرے، جیتا تو جیے، کم دوائیاں کھائے. میری جسٹس یہ ہوگی کہ میں دونوں کو برابر دوں گی. یہ جسٹس نہیں ہے. جسٹس یہ ہے کہ جو بیمار ہے اس کا خیال رکھا جائے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اکارڈنگ ٹو اسلام دس از جسٹس. ٹھیک ہے، تو اچھا اب یہ جو می ٹو موومنٹ ہے جس کے اندر وہ کہتے ہیں ایکول کرو ایکول کرو ایکول کرو. مین اینڈ ویمن فزیکلی کین نیور بی ایکول. لک ایٹ دم ان دی اولمپکس. وہ اس کا جو سب سے کم مین کا ویٹ میجر ہوتا ہے نا فار لفٹنگ، اف دا وومن دا ٹاپ وومن لفٹر went and stood in front of him, she wouldn't be able to lift it. اس لیے کہ فزیکل ڈفرنس ہے. مین کا جو سب سے کم رینکنگ ٹینس پلیئر ہے وہ اس کو میچ کرتا ہے جو ویمن کی ایس ٹینس پلیئر ہے فزیکل ابیلٹی میں. تو اب اگر ان دونوں کا میچ کروا دیا تو عورت نے تو ہارنا ہی ہارنا ہے نا. تو جسٹس تو نہیں ہوا. جس کی جو ابیلٹی ہے، جس کی جو سچویشن ہے، اس کے حساب سے جسٹس کرنی ہے. اسی طرح 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی. سی ای او اور جینیٹر برابر نہیں ہوتا. اچھا یہ 5 انگلیاں جو برابر نہیں ہے، سبحان اللہ، اس کے اندر اللہ کا بہت بڑا عدل ہے، بہت بڑا جسٹس ہے. اگر ہم یہ جو ایکوالٹی کا نعرہ لگاتے ہیں نا، ایکول ایکول ایکول، آپ کو پتہ ہے if all of these fingers would have been equal we would have had no ability to grip things. ہماری گرپ خراب ہوتی. ہماری گرپ کی ابیلٹی ہے اس لیے because these fingers are unequal. The ability to write, to cook, to do، یہ ہاتھ یوں کر کے موڑ کے اس کے کام، یہ اچھا. انسٹیٹیوٹ آف میرج ہے، men and women are not equal.
according to Islam. And they're also not supposed to compete. दोनों देखें, इमेज लेकर आए दिमाग के अंदर, वो जो the boat जिसके अंदर 2 oars होते हैं ना, चप्पू से जो चलती है, एक साइड पे एक चला रहा है, ऑपोजिट साइड पे दूसरा चला रहा है, एंड यूजुअली द मूवमेंट इज सिंक्रोनाइज्ड और फिर वो बोट आगे चल रही है. अब अगर दोनों को इक्वल होने का शौक हो गया, जैसे आजकल हो गया, दोनों एक साइड पे आके बैठेंगे, क्या होगा? द बोट विल कैप्साइज. दिस इज व्हाट्स हैपनिंग विद मैरिजेस टुडे. दिस इक्वालिटी का नारा मेक्स देम वांट टू सिट ऑन द सेम साइड ऑफ द बोट. तो ये अदल नहीं है, ये डिसबैलेंस जो क्रिएट करता है, ये अदल नहीं है. अल्लाह की नजर में दोनों इक्वल है. नो कॉम्पिटिशन, नो नीड टू प्रूव योर सेल्फ. And the beauty of Islam is, in Islam, the woman does not need to be a man to prove her worth. In Islam, in the Quran and in the Sunnah, the woman is a princess on her own, subhanallah. She is very pampered, she is very protected, she is very honored already without having to prove herself in any field. She doesn't have to work like a man, she doesn't have to fight like a man, she doesn't have to swim like a man. आजकल वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर the standard of success is man, and women have killed themselves trying to meet this standard of success, trying to prove themselves, I am as good as him. Allah says in the Quran, you're already good. As him की जरूरत नहीं है. You don't need to compare. क्योंकि फिर हुआ क्या? औरतों ने कहा we have to prove ourselves, so we have to earn like men, we have to dress like men. हमें वो पैंट सूट, वो कोट के साथ पहन के ऑफिस जाना पड़ेगा, बाल भी हमें छोटे कटवाने पड़ेंगे. Everything to try and meet that image that I can be a man. That's what the woman's trying to do. And now Allah says, no, you don't need to be a man at all. You're perfect the way I created you. तो औरत का ऑनर जो है वो इस्लाम के अंदर in being a woman है, in being a wife, in being a child bearer, in being the one who raises children. She has an honor already in Islam. ठीक है? अच्छा, वेस्ट क्या कहता है कि तुम you won't be worthy if you don't act like a man, you don't dress like him. और अल्लाह ने कह दिया कि यू आर परफेक्ट इन अल्लाह's नजर. ठीक है? यू आर वैल्यूबल इन अल्लाह's नजर. अच्छा, अब कुफर तागूत का क्या है? ये आयत नंबर 59 के अंदर क्या बता रहे हैं? Obey the messenger and those in authority from among you if you fall into dispute regarding a matter. अच्छा, तागूत का कुफर किसको कहते हैं? ये जो अल्लाह को डिनाई करते हैं. They don't have the difference between kufr and iman. Iman wale have the handhold grasp. Remember we did it in Surah Al Imran also, where Allah Pak says Allah ki rassi ko थाम लो, दोनों हाथों से थाम लो, जोर से थाम लो. This is the grasp of iman. अब जब उसने अल्लाह की रस्सी को थाम लिया तो उसके पास हैंड होल्ड आ गया अल्लाह का. कुफर जो है ये कुफर के तागूत के अंदर रहता है. दुनिया को ही पूछता रहता है, शैतान को पूछता रहता है, अपने कुफर अपने शिर्क के अंदर ही रहता है. ठीक है? In Islam, if you look at feminism in the light of Islam, then the respect of the woman is not being equal to a man. ठीक है? और औरत को भी मान लेना चाहिए कि अल्लाह ने मर्द को कवाम बनाया है. एक दिया ना दर्जा ऊपर, कोई बात नहीं, मान ले. अल्लाह रहमान है, अल्लाह जालिम नहीं है. So your mind and your heart needs to be in a state of submissive intellect as being a Muslim, to have no rebellion and revolt against Allah. और अगर हमें देखें 4 शादियों का वो कब मुश्किल लगता है कुरान के अंदर, तो रिसर्च कर लें, रिसर्च करें, साइकोलॉजिकल रिसर्च करें, फाइंड आउट व्हाट इज द नीड ऑफ द आवर, इंटेलिजेंटली, ऑनेस्ट इंटेग्रिटी के साथ जब आप जाके रिसर्च करेंगी तो आपको पता ये चलेगा कि 4 शादियों की इजाजत सोसाइटी में से जुल्म को खत्म करेगी. ऑनेस्टली सोसाइटी में से द वुमेन हु आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड, if the men who are exploiting them married them, then it would be a protection for these women. ये रिसर्च हम अगर सच बोले अपने साथ तो हम आज भी देख सकते हैं. जो औरतों को नाउजुबिल्लाह मिस्ट्रेसेस बना के रखा हुआ है और ना उनको नाम दिया, ना उनको जमाने के अंदर इज्जत दी, बच्चों पे बच्चे अलग नाउजुबिल्लाह इलेजिटिमेट पैदा हो रहे. ठीक है? कुछ अरसे के लिए वो उनके ऊपर बहुत पैसा खर्च करते हैं,
ان کو بہت اچھے اپارٹمنٹس میں بھی رکھتے ہیں, بڑے ان کو یورپ کے ٹرپ بھی دلاتے ہیں. واٹ از دا اسپین؟ جوانی کتنے دن رہے گی؟ 4-5 سال, 8 سال وہ مسٹریس رہے گی, ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا کرے گی؟ اس کے بعد when he is done with her, he is gonna pick her up and he is gonna throw her out with no financial support. He has no obligation towards her. He has no obligation towards the illegitimate children. Right? Now she's ruined for life. And what options does she have now? Usually when a woman has been ruined like this and she's in rebellion, then her option becomes from bad to worse. Then she goes to another man and another man and another man. کبھی کہیں دروازہ کھٹکھٹائے گی, کبھی کہیں دروازہ کھٹکھٹائے گی. تباہ کر دیا سوسائٹی کو. اگر اس مرد نے اس عورت سے شادی کی ہوتی تو اب اس کی زندگی بھر کی رسپانسبلٹی ہے ٹو آنر ہر, ٹو فیڈ ہر, ٹو ٹیک فائنینشیل رسپانسبلٹی فار ہر, فار ہر چلڈرن. لک ایٹ دا ویسٹ, واٹ ہیپنز ان دا ویسٹ. ویمن آر سو ڈپریسڈ. ایک تو ویمن دیکھیں, عورت کی فطرت کے اندر ہوتا ہے شی وانٹس سیکورٹی, شی وانٹس سیکورٹی. عورت کی فطرت کے اندر ہے شی وانٹس نکاح. مرد ناٹ سو مچ. مرد کی زندگی زنا پہ بھی چل سکتی ہے, اس کو عورت فائنینشیل سیکورٹی تو نہیں دے رہی ہے نا, تو وہ زنا پہ بھی گزارا کر سکتا ہے. اللہ از دا ون ہو از وارننگ دا مین کہ تم زنا نہیں کر سکتے ہو, نکاح تم نے کرنا پڑے گا سو دیٹ دے کین ناٹ ابیوز دا ویمن آف سوسائٹی. یہ ہے شریعت, ٹھیک ہے. تو اللہ رحمان ہے, اور اللہ پاک کہہ رہے ہیں اللہ gives the best advice. اللہ سب سے اچھی نصیحت دیتا ہے, تو اس نصیحت کو سنو, اس کو اپلائی کرو اپنی زندگی میں. اینڈ اللہ saying he is the one who created you, not the شیطان. تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ ڈاؤٹس ریموو ہو جاتے ہیں, اینگر اور ریزنٹمنٹ ریموو ہو جاتی ہے. ایک طرف کو ہم نے کیا کیا تھا کہ بخل کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے, کل کی آیتوں میں حسد has been negated, ٹھیک ہے. تو مرد عورت سے حسد نہ کرے, عورت مرد سے حسد نہ کرے. کبھی بھی یہ نہ کہیں کہ کاش میں لڑکا پیدا ہوئی بھی ہوتی, کبھی بھی نہ کہیں. یہ اللہ کی نعوذ باللہ رحمانیت کے اگینسٹ آپ نے بات کی. بچپن میں تو بہت کہہ دیا. ہاں, جب تو نہیں پتا تھا, چلو ابھی بھی جب تک نہیں پتا ہو, لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا نا ہم کیسے کلمے کہہ رہے ہوتے ہیں, نعوذ باللہ, ٹھیک ہے. اینڈ دین اسلام کیا مزاج سکھاتا ہے کہ دینے والا مزاج بناؤ, دینے, گیو اپ. اگر تمہارے رائٹس ہیں, ویسٹ کیا سکھاتا ہے, مائی رائٹس, می, آئی ایم امپورٹنٹ, گیو اٹ ٹو می, whether it's rights, whether it's money, whether it's anything. وہ سکھاتا ہے لالچی بنانا, ٹھیک ہے. اسلام کہتا ہے دے دو, مال ہے وہ بھی دے دو, اپنے حصے کا وہ بھی دے دو, تمہارا اپنا حق ہے وہ بھی دے دو, سب دے دو. تم کس سے اجر مانگ رہے ہو؟ اللہ سے اجر مانگ رہے ہو. کس کے نام پہ دے رہے ہو؟ اللہ کے نام پہ دے رہے ہو. کس کے لیے تم ایکسٹرا کر رہے ہو؟ اللہ کے لیے کر رہے ہو. تو اسلام دینے والا مزاج بناتا ہے, مینٹالٹی بناتا ہے. سیکنڈ تھنگ دیٹ وی ڈسکسڈ واز جسٹس اینڈ امانت. اینڈ یہ کیسے ملے گی؟ اللہ اینڈ اللہ کے رسول کے احکام کو فالو کر کے. In these Islamic Sharias, believe you me, if they were applied in our life, neither the man nor the woman nor the children can ever be abused within a household. Never. ہر ایک کو اپنا حق ملے گا, ہر ایک کو اپنا رسپیکٹ ملے گی, اپنی جگہ ملے گی. تو اسلام ڈاؤن ٹراڈن نہیں بناتا ہے. When Islamic systems were in place, ہم اب اس کو امیجن بھی نہیں کر سکتے بیکاز ہمارے سسٹمز اسلامک نہیں ہیں. عمر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ وقت تھے تو عمر رضی اللہ عنہ, مال غنیمت کے اندر ایک اورنج یا یلو کلر کا کپڑا آیا تھا مال غنیمت کے اندر جو بٹا تھا, اور سب کو 3 گز ملا تھا, ٹھیک ہے, مدینہ کے اندر. عمر رضی اللہ عنہ ممبر پہ کھڑے ہوئے اسپیچ دے رہے ہیں. وہ کون ہے؟ خلیفہ وقت ہے. اور عمر رضی اللہ عنہ کا غصہ ایسا ہوتا تھا کہ شیطان اپنا راستہ بدل لیتا تھا, ایسی ان کی پرسنالٹی تھی. اور ایک نارمل شہری اٹھا مدینہ کے اندر اور اس نے کہا رکو عمر رکو, یہ بتاؤ یہ کرتا تم نے کیسے سلوایا؟ یہ تو سب کو 3 گز کپڑا ملا تھا اور تم اتنے لمبے ہو, تمہارا تو 3 گز میں کرتا نہیں سلتا. تو تم نے کیا چوری کی تھی مال غنیمت سے؟ کیا کیا تھا؟ مطلب کہاں سے آیا تمہارے پاس؟ اب this is a normal citizen who has the right to question and challenge the head of state in Medina. And عمر رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے اور انہوں نے کہا میرا بیٹا جواب دے گا.
And Umar radiyallahu anha's son got up and he said, مجھے 3 گز کپڑا ملا تھا اور ابا کو 3 گز کپڑا ملا تھا, تو میں نے اپنا 3 گز ابا کو دے دیا تھا تاکہ 6 گز میں ان کا کرتا بن جائے. یہ عدل ہے, یہ جسٹس ہے, اس کے اندر ایگوز انوالو نہیں ہے. حالانکہ عمر رضی اللہ عنہ کی بڑی پرسنالٹی تھی. He could have turned around and said, how dare you question me? No, Islam doesn't teach egos. انہوں نے کہا پوچھو سوال, کوئی حرج نہیں ہے. اللہ کے ہاں جواب دینے سے بہتر ہے بندہ یہاں جواب دے. یہ اسلام جسٹس سسٹم سکھاتا ہے. ٹھیک ہے, حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ بے شک انصاف کے ساتھ اپنے اہل و عیال اور رعا کے درمیان فیصلہ کرنے والے نور کے ممبروں پہ ہوں گے. رحمان عز و جل کے دائیں ہاتھ پر ہوں گے, دائیں طرف ہوں گے, اور رحمان کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں. یہ حدیث کا مفہوم بتا رہے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیسے ہیں وہ تو اسی دن جائیں گے تو دیکھیں گے. اللہ, another حدیث, اللہ پاک قاضی اور حاکم کے ساتھ ہوتا ہے جب تک وہ ظلم نہ کرے, اور جب وہ ظلم کرتا ہے تو اللہ اس کو اس کے نفس کے حوالے کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ابن ماجہ میں حدیث ہے. سو اللہ ہیز میڈ دیز سسٹمس آف جسٹس اینڈ آف بیلنس ایون ود ان آور باڈی. ایون دیکھیں, یور ایئر کین ناٹ ہیئر مور دین اے سرٹن ڈیسیبل. یہ بیلنس ہے, یہ جسٹس ہے, یہ انصاف ہے اللہ کا کہ ہمارے کان کے سننے کے پردے جو ہے وہ ایک حد تک ہی سن سکتے ہیں. اگر اللہ ان پردوں کی حد ہٹا دے تو ہم پاگل ہو جائیں, ہم نفسیاتی ہو جائیں. We would become psychologically traumatized because we would be able to hear the ants that are marching in this room. We would be able to hear the hearts that are beating in this room. We would be able to hear everybody else's breath like a storm. Tornado جیسی آواز آ رہی ہو. اگر یہ لمٹ ہٹ جائے تو کتنا سنائی دے, کتنا سنائی, ٹو مچ سنائی دے نا, ٹو مچ ہو جائے گا. Similarly, there is a limit to our sight. Beautiful limit. The balance and justice of Allah is beautiful. اگر یہ نہیں ہوتا بیلنس تو if I could see through you like an X-ray and I could see your gosht inside and your veins and your bones, ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کا دل بھی نہیں کرے نا. الٹی آ رہی ہو ہمیں. Horrific creatures اندر سے ہم کیسے لگتے ہیں. یہ تو اللہ نے خوبصورت اوپر سے پورا فیشل ویشل ڈسٹنگ وسٹنگ کر کے حسین بنا کے ماشاءاللہ, اور پھر ہماری لمٹ بھی یہی رکھی آنکھ کی کہ اوپر ہی نظر آتا ہے. رائٹ, تو یہ بھی اللہ کا عدل ہے. اور پھر ہماری سینسز آٹومیٹکلی ہمیں روکتی ہیں فرام ڈینجر آٹومیٹکلی. فار انسٹنس ٹنگ کے اندر سینسر ہے. جب چائے بہت گرم ہوتی ہے کیا ہوتا ہے, آپ رکھ دیتے ہو نا, کیسے پتا چلا؟ اگر زبان نہیں بتاتی تو پوری تھروٹ جل جاتی. تو آٹومیٹک سیلف ہارم سے بچانے کے سینسرز, جسٹس اینڈ بیلنس کے سسٹمز اللہ نے ہماری باڈی کے اندر رکھے ہیں, سائنٹیفکلی رکھے ہیں. پھر سب سے زیادہ جسٹس بیلنس بتانے کا سسٹم ہمارے اندر ہمارا کانشیسنس ہے. اللہ نے اندر ضمیر بٹھایا ہے. ضمیر آواز نکالتا ہے جو تم کر رہی ہو وہ غلط ہے, یہ گناہ ہے, یہ مت کرو, اللہ ناراض ہوگا, اللہ سے ڈرو. ٹھیک ہے, آٹومیٹک سسٹم ہے نا ٹو اسٹاپ فرام سیلف ہارم, تاکہ تم جہنم کے اندر نہ جاؤ. کتنی بڑی رحمانیت ہے رحمان کی کہ اندر ہی اس نے بیپر لگا دی ہے. بیپر اس کا سائرن بج جاتا ہے کہ تم بچ جاؤ, دیکھو تم اس کام کے پاس مت جانا. ہم نے اس ضمیر کے ساتھ کیا کیا, ہم نے اپنے کانشیسنس کو میوٹ پہ لگا دیا. جب ہمیں گناہ کرنا ہوتا ہے اور گناہ میں ڈھٹائی ہوتی ہے, ہم کانشیسنس کو کہتے ہیں یو شٹ اپ, بیچ میں مت بولنا, کچھ نہیں ہوتا. تو جب ایک دفعہ نہیں سنیں گے, 2 دفعہ نہیں سنیں گے, 3 دفعہ, اس کو میوٹ سے ہٹائیں, اس کو میوٹ سے ہٹائیں گے, وہ ضمیر تمہیں بچائے گا جہنم کی آگ سے. سنو ضمیر کی بات, وہ گلٹ جب وہ چٹکی لیتی ہے اس کی بات سنو. اپنی زندگیوں کو بہتر کرنے کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ سینس اینڈ سینسبلٹی ہے جو ہمارے اندر رکھی ہوئی ہے. اور دعا کرے اللہ سے قیامت کے دن اللہ پاک کسی کا حق میرے ذمہ نہ ہو. بہت کوشش کریں, بہت, 1 روپی
ایک روپیہ اگر کسی کا کبھی ہوتا ہے نا, آپ نے کسی سے نوکر سے لیا, کسی سے لیا, دینا بھول گئے, 1 روپیہ قیامت کے دن 700 مقبول نمازیں کھا جائے گا. اور ہمیں تو یہ نہیں پتا کہ ہمارے پاس 700 مقبول ہے کہ نہیں ہے. ہمارے پاس تو ٹوٹی پوٹی نمازیں ہیں, ان میں سے کتنی قبول ہوئی کتنی نہیں ہوئی یہ نہیں پتا. 700, look at the ratio to 1 rupee. Damn, that is scary. That changes your mentality. آپ کہتے ہو مجھ سے زیادہ لے لو. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ کبھی ہماری ماسیاں بھی بڑی ہمارے ساتھ چیٹنگ کرتی ہیں, ابھی تو تم 1000 روپے لے کے گئی تھی, ہاں لیکن وہ یوں ہو گیا, بس میں یہ ہو گیا, میری چوری ہو گئی, اچھا باجی مجھے 1000 اور دیتے. ہمیں پتہ ہے کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے, پھر بھی اس کو دیتے, پھر بھی اس کو دیتے. اسلام یہ سکھاتا ہے لوگوں کو ان کے حق سے زیادہ دے دے, قیامت کے دن اپنی گردن ہلکی ہو. کسی کا حق روک کے, اوور سمارٹ بن کے اگر یہاں بیٹھے ہیں, کسی کا مال کھا کے اگر بیٹھے ہیں, یتیموں کا مال کھا کے بیٹھے ہوتے ہیں لوگ, انہیریٹنس کھا جاتے ہیں, بہنوں کی کھا جاتے ہیں. یہ لمبی لمبی داڑیاں ہر سال عمرہ کرتے ہیں, پورا پورا مہینہ رمضان کا جو ہے وہ مکہ میں گزارتے ہیں. اللہ قیامت کے دن پکڑے گا. یہ وہ حق ہے جو چھوٹنے والے نہیں ہیں, یہ حقوق العباد ہے, یہ نہیں چھوٹیں گے. They have to be either forgiven by that person on the day of Qiyamah, or they have to be forgiven on the dunya. There's no other two ways about it. But I read an absolutely beautiful, beautiful description of the ulama. دیکھیں اگر کسی نے کسی کا حق کھایا اور کسی نے, اور وہ مر گیا, جس کا حق آپ نے کھایا تھا وہ مر گیا, اب آپ کو ندامت ہو رہی ہے. اب وہ تو مر گیا, اب آپ دنیا پہ تو اس سے معافی نہیں مانگ سکتے. اب آپ اللہ سے توبہ کر رہے, توبہ کر رہے, توبہ کر رہے, ساری زندگی سچی توبہ کر رہے, اللہ پاک میرا اس سے حق چھڑوا دے, اللہ میرا حق چھڑوا دے, اللہ میں. اینڈ دین یو بیٹر یور سیلف, یو انکریز ان چیریٹی, ان صدقہ, آپ لوگوں کو زیادہ دینا شروع کر دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کو وہ گلٹ ہوتی ہے کہ میں نے ایک دفعہ کبھی کسی کا وہ حق کھایا تھا. سو یو چینج یور پرسنالٹی آلسو. آپ نے اللہ سے بھی بہت توبہ کی. اب قیامت کے دن علماء کہتے ہیں جب وہ بندہ تمہارے سامنے آ کے کھڑا ہوگا اور وہ کہے گا اللہ اس نے میرا حق نہیں دیا تھا, تو اللہ پاک اس بندے کو کوئی ایسی لالچ دے گا جس پہ وہ بندہ تمہارا حق معاف کر دے گا. جب توبہ قبول ہو گئی تو اللہ اس کو کہے گا دیکھو تم اس کو یہ دے دو نا, تو میں تمہیں نمبر 80 کی جگہ نمبر 90 والی جنت دے دوں گا, چھوڑ دو اس کا یہ حق. اور اس وقت لوگ چھوڑ بھی دیں گے, سامنے جنت نظر آ رہی ہوگی. تو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, دا بیوٹی از کہ دوستی ہے ہی صرف اللہ کی, باقی ساری دوستیاں جھوٹی ہیں. اتنی خوبصورت ہے یہ دوستی اللہ کی کہ جو چیز امپاسبل بھی لگتی ہے نا وہ بھی قیامت کے دن وہ کروا دے گا, وہ کروا دے گا. اس چیز کو سمجھے کہ شفاعت اصل میں اللہ کی شفاعت, اللہ جس کے لیے اجازت دے گا. دیکھیں اس میں پوائنٹس ہیں. ایک یہ ہے رول کہ جس کے لیے اجازت دے گا, یعنی میرے لیے اگر اجازت دی, then who will speak on my behalf, اس کو بھی اجازت دے گا. اور پھر جو وہ بولے گا حق بولا جائے گا, اور اس کو قبول کرنا بھی اللہ خود قبول کرے گا. 3 steps, the 3 steps of شفاعت, یعنی جس کے لیے اجازت دی جائے گی, کس کا کیس کے لیے شفاعت کی جا رہی ہے, ٹھیک ہے, ہم جیسا کوئی ضرورت ہے شفاعت کی, کون شفاعت کرے گا, اس کی شفاعت وہ بھی اللہ ہی اجازت دے گا, اور پھر وہ شفاعت قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی وہ بھی اللہ ہی اجازت دے گا. تو الٹیمیٹ اتھارٹی آف شفاعت از ان دا ہینڈز آف اللہ. ساری شفاعت بلانگس ٹو اللہ, اور اللہ سے جس کی دوستی لگ گئی اس کی لاٹری ہے دنیا میں بھی اور سبحان اللہ آخرت میں بھی, ٹھیک ہے. تو اب آیت نمبر 59 کے اندر ایک یونیورسل لا یہ بھی بتایا جا رہا ہے مسلمانوں کے لیے کہ دیکھو یہ بیسز ہے ٹو بلڈ دا لاز آف دا شریعت. اطیع اللہ و اطیع الرسول, پہلے اس کو زندگی کے اندر لے آؤ, بعد میں فکر کرنا قرآن کی شریعت کے بارے میں. پہلے یہ سبمسو اسٹیٹ, مینٹل انٹلیکٹ شوڈ بی ولنگ اینڈ ریڈی ٹو ایکسپٹ without rebellion the حکم of اللہ and the حکم of رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ٹھیک ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر بھی آتا ہے کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے حق اللہ کی اطاعت کی, ہو گیا کام. This is the formula.
اچھا اب جب بات کی جائے گی شریعت کے احکام کی, دس از اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ, جب ہم شریعت کے احکام کی بات کرتے ہیں, اللہ اور رسول کہا جاتا ہے اطاعت کے لیے. ایمان کی بات کریں گے, احکام کی بات کریں گے یا نیچر کی بات کریں گے تو صرف اللہ کا نام آتا ہے, صرف اللہ کا ڈیسیژن ہے, وہاں رسول کا نام نہیں آتا. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ اور رسول نے کائنات بنائی, نعوذ باللہ. ہم اطیع اللہ و اطیع رسول کہہ سکتے ہیں, ہم اطاعت کریں گے اللہ کی اور رسول کی. ٹھیک ہے, یہ تو قرآن کے اندر ہے. یہ اطاعت کا معاملہ ہے, where we have to obey and follow Allah and Allah's Prophet sallallahu alaihi wasallam, but we are not giving na'uzu billah space to Muhammad sallallahu alaihi wasallam to get a creative license in the creativity of the universe. تو جہاں laws, جہاں نیچر کی بات آئے گی کہ آسمان بنایا, باہر نکلے, ہم سبحان اللہ کہتے ہیں. ہم سبحان اللہ و رسول اللہ نہیں کہتے, نعوذ باللہ, کہ سبحان اللہ, اللہ نے بھی بہت خوبصورت آسمان بنایا, رسول اللہ ہیلپ ہم آؤٹ, نعوذ باللہ. یہ نہیں ہے, یہ بہت ضروری ہے اس چیز کو ڈیفرینشیٹ کرنا. ٹھیک ہے, یا ہم کہتے ہیں اللہ نے زندگی بخشی, کبھی یہ نہیں کہتے کہ اللہ اور رسول نے زندگی بخشی, نعوذ باللہ. یہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, یہ دس از اے ویری امپورٹنٹ, یعنی اللہ واحد کا ذکر آتا ہے, توحید کا بہت ہی نقطہ سمجھے آپ اس کو, بہت امپورٹنٹ نقطہ ہے توحید کا. ٹھیک ہے, اچھا اب اطاعت جو ہے وہ انکنڈیشنل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہیئر آپ صلی اللہ علیہ وسلم, I did this in the beginning of Surah Nisa where I told you آپ صلی اللہ علیہ وسلم is established in Surah Nisa as the unquestionable, authoritative, legislative authority not only in Medina but for every Muslim. آپ صلی اللہ علیہ وسلم is the verdict after the Quran. Right? تو پھر کیا کہا جا رہا ہے کہ حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی, جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی, اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب علم ہے. اب یہ بتایا جا رہا ہے, دیکھیں آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے. ٹھیک ہے, maybe you come across a situation which is not mentioned in the Quran and it's not mentioned in the Ahadith. Then what are you going to do? یہ فقہ کا معاملہ آ گیا. اب آپ ایک ایسی شریعت ڈھونڈ رہے ہیں, خیر شریعت تو تمام آپ کو مل جاتی ہے, بہت براڈ اسپیکٹرم ہے شریعت. ایک سچویشن ہے, اس کو ہم شریعت نہیں کہتے, ایک سچویشن ہے جس کی آپ کو ریفرنس نہیں مل رہی. ہاؤ کین آئی ایکٹ مسلم, آئی کانٹ فائنڈ دس ان دا قرآن اینڈ دا سنہ. دین یو کین گو ٹو ہو, اولو الامر. اولو الامر وہ عالم ہیں دین کے, آج بھی اللہ ان کو زندگیاں دے, ہمارے سروں پہ سلامت رکھے, وہ زندہ ہیں, اور اولو الامر وہ عالم ہیں. جب آپ دیکھیں کہ he is following the Quran and the Sunnah, then you can follow him. This is what this ayat is saying. ٹھیک ہے, اب آپ اس کو فالو کر سکتے ہیں, اب آپ اس سے ایڈوائس لے سکتے ہو. لیکن اگر آپ دیکھ رہے ہو کہ فار انسٹنس قرآن ہے لیکن حدیثوں کا منکر ہے, آپ اس کو مت فالو کرو. ٹھیک ہے, یہ اپنے آپ کے لیے آپ کو بہت ضروری ہے ٹو نو دس. اچھا, اور پھر کیا کہا جا رہا ہے, مسلم آلسو ہیز ٹو لسن ٹو دا لاز آف دا گورنمنٹ. بڑے مزے کی بات ہے, یہ تو مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں ہے. لائک آئی ٹولڈ یو, ٹریفک سگنل توڑنا گناہ ہے, یہ تو ہمیں آئیڈیا ہی نہیں آتا. بٹ ایکچولی اف یو بریک دا لا آف دا کنٹری یو آر لیونگ ان, دیٹ از اے سن, یو ول بی آنسربل ان فرنٹ آف اللہ آن دا ڈے آف قیامت. This French law and Swiss law that they're applying on women nowadays? Any law that does not go against the Quran, very good question, very good. Any law that does not go against the Quran and the Sunnah is applicable on the Muslim citizen. If there is a law that is going against the Quran and the Sunnah, then you don't have to listen to it. Similarly, میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جس طرح تم نے کہا نا کہ وہ حجاب کی وہ ہٹا رہے ہیں شریعت, تو اس کے اندر they don't have to listen to the state law. They don't have to follow the state law. I'm talking about any law that is subservient to or not clashing against the Quran and the Sunnah. And alhamdulillah, آج بھی ہم جتنے برے حال میں ہیں, پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ لکھا ہوا ہے that Pakistan will not write a law that goes against the Shariat of the Quran and the Sunnah. یہ آج بھی لکھا ہوا ہے, سبحان اللہ, ہماری کانسٹیٹیوشن کے اندر. اللہ پاک اس کو برقرار رکھے. ٹھیک ہے.
اب کیا ہے کہ اندر تھنگ، یہ جو آپ نے پوچھا گورنمنٹ نے کہہ دیا، گورنمنٹ نے کہہ دیا کہ گو اگینسٹ دا قرآن اینڈ دا سنہ، اٹس ناٹ الاؤڈ، اپلائی اٹ ٹو یور پرسنل لائف. اگر مزاجی خدا نے کہہ دیا تو No, but like that comes with a lot of harassment and mental torture and snatching in the public, اور اس طرح کی embarrassing situations ہوتی ہیں عورتوں کے ساتھ. absolutely. So in this case, like if say a person is not well off to migrate, Yes. migration is the ultimate option in this case, right? If آج کل تو migration کی بھی بہت زیادہ complications ہیں. If a person is not capable of migrating, yes. so just for the peace of mind and to let the family be, because on this basis بہت سے لوگ murder بھی ہوئے ہیں امریکہ میں بھی, Yep. because they were hijabis. So in this case they are allowed to follow وہ against their یس دل میں برا مان کے ہم نے سورہ آل عمران کے اندر یہ کیا تھا نا کہ when you are under a state، اس کا کوئی نام تھا where you are allowed to act like، آپ کافروں کے ساتھ ہمدردی دکھا سکتے ہیں، you can sweet talk them, you can accept their things and then try and save your life and your children's life. اس کے اندر کیا آئے گا؟ ریوولٹ نہیں ہو سکتا، دل کی نیت دیکھی جائے گی اور آپ کی سچویشن دیکھی جائے گی، کتنی آپ کی مجبوری تھی. اب وہ ساری چیزیں کون دیکھے گا؟ اللہ دیکھے گا. ہم تو نہیں ڈیسائیڈ کر سکتے. ہم تو ہو سکتا ہے ان کے وقت کے وہاں پہ علماء ان کو فتویٰ دے دے کہ ہاں ٹھیک ہے ابھی تم تھوڑے دن کے لیے اتار دو حجاب، واللہ عالم. وہ جانے، ان کی سچویشن جانے اور ان کی شریعت جانے، مطلب ان کا سچویشن کے مطابق، بیکاز اٹس لائف تھریٹنگ. ٹھیک ہے، لائف حرام کی بھی اجازت ہے لائف سیو کرنے کے لیے. یس ایگزیکٹلی. سو اسلام از ناٹ ٹریگر ہیپی. اسلام از ناٹ جاؤ سارے کے سارے جا کے کود جاؤ آگ میں یا مر جاؤ، یا تو پھر دین کیسے پھیلے گا؟ رائٹ. سو دس از اے ویری پریکٹیکل ریلیجن. اس کے اندر کوئی نہ کوئی ان کی لوپ ہول ہوگا ٹو گیٹ آؤٹ آف دیٹ سچویشن. اچھا، پھر اس کے بعد یہ جو میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ اگر فار انسٹنس ہسبینڈ کہہ رہا ہے تم نماز نہیں پڑھ سکتی، اس کی اطاعت نہیں ہو سکتی. ہی از نو بڈی ٹو کم ان بٹوین دا حکم آف اللہ. ٹھیک ہے، یا وہ کہہ رہا ہے کہ تم پردہ نہیں کر سکتی یا تم فرض نہیں کر سکتی، یا سم مین بہت ہی گھٹیا ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یو کانٹ میٹ یور پیرنٹس. دس از آلسو ناٹ الاؤڈ ان اسلامک شریعہ. اس عورت کا حق ہے وہ اپنے ماں باپ سے مل سکتی ہے، آپ نہیں روک سکتے. ٹھیک ہے. اب لیکن ایک حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ کسی مخلوق کی اطاعت ہو نہیں سکتی اس حال میں کہ مالک کی نافرمانی ہو رہی ہے. یو کین ناٹ اوبے مخلوق in a state where you are disobeying Allah. اس حدیث کو اگر ہم یاد کر لیں نا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کی تسبیح بنا کے پڑھ لیں تو پتہ چلے ساری زندگی ہماری ہم مخلوق کی اطاعت کر رہے ہیں اللہ کی نافرمانی کر کے. ہر چیز میں مخلوق کی اطاعت کر رہے ہیں، ہر فیشن ٹرینڈ میں مخلوق کی اطاعت کر رہے ہیں. ایوری تھنگ از، شوہر بیوی کا تو قصہ چھوڑ ہی دو، ایوری تھنگ از مخلوق کی اطاعت. Everything is people conscious. Everything is looking at people. I know of people. دیکھیں ہم بہت سوشل ہیں، بہت ٹی پارٹیز ہوتے ہیں، مطلب ظہر کی نماز کے وقت ہم لنچز پہ ہوتے ہیں، عصر کی نماز کے وقت ہم ٹی پارٹیز پہ ہوتے ہیں، اور پھر کہتے کیا ہے؟ کہتے ہیں بھائی میک اپ لگا ہوا ہے، وضو تو نہیں کر سکتے. تو ہوئی نا مخلوق کی اطاعت ہوئی، اللہ کی نافرمانی ہوئی، فرض نماز چھوڑ دی. اگر زیادہ وضو کریں گے تو بلو ڈرائی خراب ہو جائے گا. تو مجھے بتائیں پھر اللہ سے محبت کس نے کی ہے؟ یہ کون ہے جو دعوے کر رہے ہیں کہ میں اللہ سے بہت محبت کرتا ہوں اور نعوذ باللہ اللہ کی بلو ڈرائی جتنی اوقات نہیں چھوڑی، اتنی اطاعت نہیں چھوڑی. نعوذ باللہ. ہم اپنے آپ کو، آئی ایم سیئنگ دس فار مائی سیلف، ہمیں اپنے آپ کو جھنجھوڑے، ہم اپنے آپ کو آئینہ لگا کے دیکھیں تو صحیح کہ آخر کتنے پانی میں ہے. یہ جو دعوے ہیں اللہ سے عشق کے وہ کتنے پانی میں ہیں، وہ آج کتنے پانی میں اور رمضان کے بعد کتنے پانی میں رہیں گے وہ بھی دیکھ لیجیے گا. لٹمس ٹیسٹ ہوگا. عید والے دن صبح فجر کون پڑے گا؟ کیونکہ پوری رات چاند رات پہ تو مہندیاں لگا رہے ہوتے ہیں، یا وہ حلوے پکا رہے ہوتے ہیں، یا سیویاں پک رہی ہوتی. پتہ نہیں کس نے ہمیں بتا دیا کہ رات کو 2 بجے سیویاں چڑھتی ہیں کچن کے اندر. اس کے علاوہ تو شاید حرام ہوتی ہیں سیویاں چڑھانا. 8 بجے 9 بجے مغرب کے بعد نہیں، جب پتہ چل گیا کہ چاند سائٹ ہو گیا اس وقت نہیں سیویاں چڑھا کے آپ فریج میں رکھ سکتے. فجر کا انتظام. اب یہ ٹیسٹ ہوگا
اور فجر. اور سب سے زیادہ دل دکھتا ہے جو ہماری مسجدیں خالی ہوتی ہیں. رمضان کی تراویحوں کی رونقیں, رمضان میں الحمدللہ پیپل اسٹل ٹرائی اینڈ گو ٹو دا مسجد, اف ناٹ 5 times a day. فجر, عشاء, مغرب, جتنی وہ جا سکتے ہیں لوگ جاتے ہیں. جو عید کے دن فجر کی نماز میں مسجدوں میں طوطے بول رہے ہوتے ہیں, کوے بول رہے ہوتے ہیں, there is nobody there. There is nobody there because the Muslim attitude is I'm done Allah. میں نے تو کر لیا, میں تو بخشا گیا, I'm done, I attained رمضان, اب آگے مجھے کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو اس چیز سے تکلیف ہوتی ہے, انسان اپنا جائزہ کرتا رہے, اپنے آپ کو ہر وقت جو ہے کریکشن آف نیت کرتا رہے. ٹھیک ہے. اب فار انسٹنس, اب میں آپ کو کیا کہہ رہی ہوں کہ عدل اور انصاف کہاں ہے؟ قرآنک شریعت کے اندر ہے. ویری اسمال ایگزامپل, دا ویسٹ کریٹڈ اے لا فار ڈائیورس called alimony. And when the man divorces the woman walks away with half. When the man divorces or woman divorces, after a divorce, the woman walks away with half his property. All of his wealth divided in half, 50%. ہوا کیا؟ یہ انجسٹس ہے, یہ ظلم ہے مرد کے ساتھ. ریپریکشن آج اس کی کیا ہے؟ انہوں نے شادی کرنا چھوڑ دی. They can't make a law better than Allah. The best law is in the Quran. They stopped, the institute of marriage is a failed institute now. اب جتنے بچے وہاں پیدا ہو رہے ہیں وہ حرام کے پیدا ہو رہے ہیں. جتنے ریلیشن شپس ہیں وہاں پہ وہ لیو ان ریلیشن شپس ہیں, وہ کہتے ہیں ساتھ رہ لیں گے. بیوی میں اس کو کبھی بھی نہیں بناؤں گا. 10 15 18 سال ساتھ رہ رہے ہیں, بڈھے ہو گئے ساتھ, لیکن اس کو بیوی کا درجہ اور بیوی کی عزت نہیں دے رہے. وائی؟ بیکاز آف دس ون alimony law. سو قرآن نے تو یہ الاؤ نہیں کیا. ٹھیک ہے. اینڈ اس کے اوپر پوائنٹ ہمارے انکل ہوتے تھے کینیڈا میں, بہت اس پہ کہ اسلام جو ہے وہ جسٹس عورتوں کو نہیں دیتا اس سینس میں, کیونکہ عورتوں کا بیٹوں کا حصہ, بیٹی کا حصہ سب کا ملتا ہے, اس کے بعد کچھ 1/6 ایسا کچھ بچتا ہے. مگر عورت از این انہیریٹر فرام اے لاٹ آف پیپل. عورت از این انہیریٹر فرام اے لاٹ آف پیپل. ان اسلام اگر ہم نے ابھی لاز آف وراثت کیے, ایز اے وائف, ٹھیک ہے, ایز اے مدر, ٹھیک ہے, ایز اے سبلنگ بھی اگر اس کے کوئی بچے نہیں ہیں تو ایز اے ڈاٹر, ایون ایز اے سبلنگ, بھائی کی بھی وراثت, اگر بھائی کے بچے نہیں ہیں تو بھائی کی وراثت میں سے بھی سبلنگ کو شیئر ملتا ہے. تو بہت زیادہ انہیریٹنس کے اس کے پاس وہ آتا ہے. اچھا, اسلام کے اندر ڈائیورس کے اوپر کیا ہے؟ مہر آپ اس کو دے دیں. ہم نے سورہ بقرہ کے اندر یہ آیات کی تھی ڈائیورس کی. اسلام کے اندر if you have given her anything, don't take it back. All the gifts, whether it's property, whether it's wealth, whether آپ نے برج خلیفہ میں اس کو اپارٹمنٹ لے دی, جو مرضی آپ نے اس کو دے دیا ہے نا, اب آپ اس سے واپس نہیں لے سکتے. ایک سیکیورٹی عورت کی اس کے اندر بھی ہوتی ہے, ایلیمونی نہیں ہوتی. اور دوسرا, اسلام کا رحم یہ ہوتا ہے کہ عورت از ایکچولی دا ریسپانسبلٹی, جزاک اللہ, آف ہر ولی. اب اس کے جتنے بھی ولی ہیں, باپ ہے, بھائی ہے, چاچا ہے, تایا ہے, جتنے بھی ولی ہیں, that household block is responsible for that woman when she gets divorced. ٹھیک ہے. تو she is always going to have a financial back. She is never going to be standing alone. عورت تو ان کی اکیلی کھڑی ہوتی ہے. ایک, اس کی شادی نہیں ہوتی. دوسرا, they have 3 partners جن کے ساتھ 3 الگ الگ بچے پیدا ہوئے. جب 50-60 کو ہٹ کرتی ہیں تو تینوں پارٹنرز چھوڑ کے جا چکے ہوتے ہیں. اب وہ اکیلی ڈبل شفٹ نوکریاں کر رہی ہوتی ہے اس 3 بچوں کو پالنے کے لیے. بچے بھی 11-11 12-12 سال کے ہوتے ہیں تو وہ ان کو کیشیئر پہ یا کسی ریسپشن کی نوکری پہ لگا دیتی ہے, یا میک ڈونلڈس میں لگا دیتی ہے کہ تم لوگ بھی کماؤ, ہم کھائیں گے کہاں سے. مرد گیا مزے لے کے اور عورت بھوکت رہی ہے. اس کے اندر پیس کہاں ہے؟ اس کے اندر یہ آرگیومنٹ مطلب ہوتی ہے, میں یہ کہتی ہوں کہ اسلام میں تو آئیڈیلی 4 مہینے کے بعد عدت کے بعد یا ڈیورس ہو جائے اس کے بعد تو شادی کر دینی چاہیے. ہاں ہاں, یہ بھی تو ولیوں کی رسپانسبلٹی ہے. ایبسلیوٹلی. بٹ دیٹ از اگین سم تھنگ دیٹ, دیکھیں ہمارے یہاں پہ اس کو ٹیبو کرتے ہیں. آپ 4 مہینے کے بعد عدت کے بعد اگر کسی عورت کی شادی کر دے, وہ کہیں گے لو ہو اس کو, ہاں اس کو تو بڑی جلدی تھی, اس کو تو غم نہیں تھا میاں کا, ہاں کچھ چل رہا ہوگا, اللہ معاف اللہ معاف. پھر وہ آ جاتی ہے نا امانتوں کی آیت ہمارے سامنے. پر اس کے علاوہ بھی شیطان کو دور رکھنے کے لیے شادی مطلب نکاح, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے پتا چلے کہ میرے پاس 1 دن کی بھی زندگی ہے تو میں نکاح کروں. Like if I knew I was going to die tomorrow,
I would still get married today. निकाह मैं ना छोड़ूं, आप सल्लम की सुन्नत है. But then in some cases, very genuinely people want to get married, but they don't get married. उनके नसीब में नहीं लिखा है. कुछ ऐसे केसेस भी तो है ना जो निकाह में नहीं है. तो अगर निकाह में नहीं है तो हिंदुओं की तरह सफेद जोड़ा पहना के उनको किसी कमरे में अछूत बना के नहीं बंद कर दिया. टैबू बना हुआ है ना, क्योंकि रिश्ता उन लोगों के लिए जाता ही नहीं जो डिवोर्सी है. सबसे पहले तो ये सवाल होता है कि भाई सवारी है, वो सोसाइटी का पूरा ये जो मतलब इट्स ऑल कनेक्टेड ना. इट इज मगर अगर आप इस्लामिक तरीके से देखें तो इस्लाम के अंदर ये नहीं है, ये टैबू नहीं है. डाइवोर्सी के लिए टैबू नहीं है. नाउजुबिल्लाह, डाइवोर्सी को तो ऑटोमेटिकली हम बुरी औरत जानते हैं. दिस इज अगेन द हिंदू कल्चर. इस्लाम नहीं कहता कि डाइवोर्सी बुरी औरत है. औरत की इद्दत खत्म हो तो हम इसको प्रपोजल भेजें. जी, लोगों की डाइवोर्स होती थी तो सहाबा वेट कर रहे होते थे कि बस हमारा ही तो माइंडसेट है, हम क्या दूसरी शादी करने देंगे? द क्वेश्चन अराइजेस. नहीं, अगर हम दूसरी शादी नहीं भी करने दे रहे, ठीक है, बहुत आगे चली गई ना, तुम थोड़ा हल्के आ जाओ, ठीक है. हम अपने ऊपर देखो, हम सोसाइटी की अगर बात करें, हम दूसरी शादी की बेनिफिट्स पहचान गए, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है. अल्लाह करे रमजान की बड़ी रातों में बहुत दुआएं करें हमारे शौहर कभी दूसरी शादी ना करें. ये एक नेचुरल दुआ है, ठीक है. उसके बेनिफिट्स नजर आ गए, अल्लाह रहमान है ये नजर आ गया. हम ये कह रहे हैं दूसरी शादी के अलावा भाई और बहुत सारे ऐसे मर्द हैं जिनकी बीवियों की डेथ्स हो गई हुई हैं, जिनकी डाइवोर्सेस हो गई हुई हैं, बहुत सारी औरतें जिनकी डाइवोर्सेस हो गई हुई हैं. ऐसी क्या वजह है? अब वो औरत भी बदकार होने को तैयार है, अय्याश होने को तैयार है, लेकिन वो निकाह करने को तैयार नहीं है. सेम फॉर द मैन. ये मेंटल ब्लॉक है ना. ये इस्लामी शरीयत तो नहीं चल रही है सोसाइटी के अंदर. अगर चल रही होती तो कहीं पे ये कवारे थोड़ी बैठे होते, बुढ़ियां, सबकी शादी हुई होती, सब निकाह में होते, सब क्लीन सोसाइटी चल रही होती, ठीक है. एंड बाय द वे दीज आर द मोस्ट डेंजरस. जो तुम बहुत हंस रही हो, जो सब जो ये कवारे, हाँ, इवन देन मैं कह रही हूँ, इवन देन आप निकाह करवा दें. आजकल ये बहुत जोक होता है जब when a widow mother-in-law usually pesters a daughter-in-law, तो एक आपस में ये गपशप होती है कि शादी करवा दो सास की. हाँ. This is like basically a tana, कि because she's Frustrated and she's alone. frustrated alone, that is why. तो ये एक मतलब मगर ये ताना नहीं है. मैं आपको एक बात बताऊं, इस्लाम टैबू बनाया हुआ है. शादी हम इसलिए कि इस्लाम नहीं है ना. टैबू इसलिए है कि शरीयत नहीं है हमारी जिंदगियों में. हमें इस्लामी until I hadn't read the Quran, मैं भी हमेशा डाइवोर्सी को देख के हाय 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 कहती थी. एक नॉर्मल, हाँ कोई चक्कर होगा, कुछ किया होगा. ऑलवेज द वुमन, ऑलवेज द वुमन. इसलिए कि हम अपनी फुप्पियों से, खालाओं से, नानियों से ऐसी बातें सुनते रहे थे, है ना. I always feel bad for कि मतलब अकेला नहीं होना चाहिए बंदा, especially old age में. वो एब्सोल्युटली फितरती बात भी यही है. इसीलिए इस्लाम इस चीज को सुन्नत पुश करता है कि इनका निकाह करवा दिया जाए, ठीक है. इवन ओल्ड वुमेन, उनसे निकाह करवा देते थे. और उस जमाने में तो ये बैरियर भी नहीं होता था कि बड़ी उम्र की औरत और छोटे उम्र का मर्द. कितना फॉरवर्ड थिंकिंग है इस्लाम. या बड़े उम्र का मर्द, ये एज बैरियर भी कोई चीज नहीं होती थी. कंपेनियनशिप है, गो अहेड, आप निकाह कर दें. तो मैं इसीलिए तो कहती हूँ कि इस्लाम इज सो मॉडर्न, इस्लाम इज सो फॉरवर्ड थिंकिंग. हमने मेंटल ब्लॉक्स किसके लगाए हैं? हिंदू कल्चर के. फिर हम ब्लेम किसको करते हैं? नाउजुबिल्लाह, अल्लाह और अल्लाह के रसूल को ब्लेम करते हैं. इट्स नॉट फेयर. कुरानी ये शरीयत के अंदर या सुन्नतों के अंदर ये चीजें हैं नहीं, ठीक है. एंड अल्लाह जो है वो अल्टीमेट अथॉरिटी है. तो एक बात को समझ लें कि अल्लाह ने शरीयत भेजी. देखिए सूरह बकरा के अंदर एक आयत आती है कि क्या तुम कुरान के किसी हिस्से को लेते हो और किसी हिस्से को छोड़ देते हो. दिस आयत वेज द हेवीएस्ट ऑन मी, द हेवीएस्ट ऑन मी, कि तुमने इसको पिक एंड चूज, फिल इन द ब्लैंक्स बनाया हुआ कुरान को. तुम डिसाइड करोगे, चलो नमाज में कर सकती हूँ, नमाज कर लूंगी, पर्दा मैं नहीं कर सकती, पर्दा छोड़ दूंगी, ये मैं कर सकती हूँ, ये मैं कर लूंगी, ज़कात मैं दे सकती हूँ, ज़कात मैं दे दूंगी, ठीक है. और ये शरीयत जो है मैं नहीं कर सकती, इद्दत मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं करूंगी. पिक एंड चूज, पिक एंड चूज. दिस इज व्हाट मोस्ट मुस्लिम्स आर डूइंग. दे ओपन द कुरान एंड दे पिक आउट व्हाट दे लाइक एंड दे लीव द रेस्ट. एंड अल्लाह पाक बहुत अथॉरिटेटिव आवाज में पूछ रहा है. अल्लाह को अल्लाह की आवाज में इस आयत को सुने अपने दिल के अंदर, कि अल्लाह पूछ रहा है क्या तुम कुरान के एक हिस्से को लेते हो और दूसरे को छोड़ देते हो?
तुमने क्या तमाशा बनाया हुआ है. फिर समझें, अल्लाह इज द लेजिस्लेटिव पावर, ही इज द किंग, ही इज द बादशाह. और अल्लाह रब्बुल इज्जत को नाउजुबिल्लाह हम बताते हैं कि अल्लाह ये करने का मूड है और ये करने का मूड नहीं है, तो फिर हम ये सोच लें कि जब हम कुरान की शरीयत के अगेंस्ट रिबेल करते हैं, दर हकीकत हक हम अल्लाह के अगेंस्ट रिबेल कर रहे हैं. वी आर रिबेलिंग अगेंस्ट अल्लाह व्हेन वी से नहीं होगा, बस कह दिया ना, इम्पॉसिबल. तो ये सोच लें किसको कह रहे हैं. अल्लाह मालिक को कह रहे हैं नाउजुबिल्लाह कि अल्लाह मुझसे कभी भी नहीं होगा, फॉरगेट अबाउट इट, दिस शरीयत डजंट अप्लाई टू मी. बेहतर क्या है, मैंने आपको क्या कहा, जब पढ़े, हाँ हम स्ट्रगलिंग मुस्लिम्स हैं, वी रिकग्नाइज बहुत सारी सोशल प्रेशर्स हैं, ठीक है, बहुत सारी जिंदगी की प्रेशर्स हैं. इंशाल्लाह अल्लाह पाक सारे हटा देगा. जब अल्लाह हमें हिम्मत देगा इंशाल्लाह, तो हम कुरान की हर आयत के ऊपर लब्बैक कहेंगे, हम किसी चीज से पीछे नहीं हटेंगे इंशाल्लाह. बट अप अंटिल दैट टाइम, एज वी आर रीडिंग द कुरान, द एटीट्यूड शुड ऑलवेज बी अल्लाह सून, इंशाल्लाह. जब शरीयत पढ़े उसके अगेंस्ट रिबेल मत करें, उसके अगेंस्ट नो मत कहें, नो नेवर, आई कांट डू दिस, व्हाट इज दिस, ये नहीं. हमेशा कहें यस इंशाल्लाह वन डे अल्लाह, इंशाल्लाह वन डे अल्लाह. तो क्या ये आहिस्ता आहिस्ता करके अल्लाह वाला रंग, सबगत अल्लाह, कुरान वाला रंग, ये चढ़ेगा हमारे ऊपर इंशाल्लाह. इसमें कोई शक की बात ही नहीं है. तो और दूसरा क्या बताया जा रहा है कि हदीस एंड कुरान कैन नेवर बी चैलेंज्ड. कभी भी कोई इसकी अहकाम को, इसकी शरीयत को चैलेंज नहीं कर सकता. अपनी मैक्सिमम बस पढ़ते जितनी हो सके तुम इताअत करते जाओ, ठीक है. आयत नंबर 60 to 64. Have you seen those who claim to believe in that which was revealed to you and to those before you, yet they seek judgment from devil Shaitan, whereas they have been instructed to reject him? Devil Shaitan desires to mislead them far astray. When it is said to them, come to that which Allah has revealed and towards the messenger, you will see the hypocrites turning from you with aversion. What will be the condition when a calamity afflicts them because of what their own hands do? Then they will come to you swearing by Allah, we only desire virtue and mutual harmony. These are the ones, tell them, these are the ones, the secrets of whose hearts Allah knows. So bother not with them, advise them and tell them things that may be beneficial to their souls. We have sent every messenger to that he be obeyed by the order of Allah. When they oppress their souls, they come to you seeking Allah's forgiveness, and the messenger seeks forgiveness on their behalf. When this occurs, they will surely find Allah is most forgiving, most merciful. Beautiful, beautiful ayats. The exposure of the munafiqeen over here, ठीक है. मुनाफिकों का जिक्र शुरू हो रहा है, इसलिए कि जो आयतें हमने ऊपर पढ़ी, हसद मत करना, अमानत करना, खयानत मत करना. अब जब मुनाफिक ये आयत पढ़ता है तो मुनाफिक रिवॉल्ट करता है. मुनाफिक कहता है कि आई रिमेम्बर लिसनिंग टू समबडी, किसी ने बहुत खूबसूरत दर्स दिया, मैं उस वक्त बहुत छोटी थी और फरहत हाशमी दर्स दे रही थी, और वो बयान कर रही थी कि ये नहीं कर सकते, गीबत नहीं कर सकते, इस तरह किसी की बातें नहीं कर सकते. बहुत खूबसूरत बयान था. मुझे याद है एक आंटी वहाँ बैठी हुई कहती, अब क्या करें, जीना छोड़ दें, मर जाएं, बोलना छोड़ दें. मतलब उसको इतना रिवॉल्ट आ रहा था अल्लाह की अहकाम और सुन्नतों के अहकाम के अगेंस्ट, कि उसने कहा लो ये तो मेरी जिंदगी का मजा खत्म हो जाएगा. आप ये सोचें कि वो जिंदगी कितनी घटिया होगी जो लोगों को डिस्कस करके मजे लेती है. कुरान तो ये दिखाता है कितनी मीनिंगलेस, कितनी पर्पसलेस वो जिंदगी होगी जिसकी जिंदगी का मकसद लोगों के बारे में बातें करना है. कुरान आपको अपलिफ्ट करता है. तो जैसे रिवॉल्ट आता है मुनाफिकों के अंदर, जब ये आयतें आती थी कि हसद नहीं करना, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उनको होती थी अतीउर रसूल पे. इताअत नहीं करनी थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं माननी थी. वो कहते थे चलो ठीक है, अल्लाह तो अल्लाह है, ये तो बंदा है ना, इसकी बात क्यों माने. तो अल्लाह पाक ने तो कह दिया जिसने रसूल की इताअत नहीं की उसने अल्लाह की इताअत नहीं की, बात खत्म हो गई. अब मुनाफिकों का ये जो स्ट्रगल है ये यहाँ पे एक्सपोज किया जा रहा है. वो करते क्या थे, दे वांटेड टू डिसोबे द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दे वर नेवर हैप्पी विद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिसीजंस. तो वो करते क्या थे, अपने डिसीजंस के लिए वो जाते थे यहूद के पास या काफिर के पास.
اپنے کورٹ کے ڈیسیجنز کے لیے. اب اس کو ایک بات, یعنی اس کے اندر نفاق کی ڈیفینیشن کیا ہے. They claim to believe in the book by their tongue, ٹھیک ہے, but they do not follow the amal of the Quran and the Sunnah, and they are doing zulm on their self because of their ego, their hatred towards Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, their resentment towards Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ٹھیک ہے. And then they create an anger against آپ صلی اللہ علیہ وسلم. آج بھی کتابیں لکھی جاتی ہیں, محمد اینڈ ہز وائفز نعوذ باللہ, اور اس طرح کی بہت ساری کتابیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نفرتیں ہیں ان کو جمع کر کر کے دوسروں تک پھیلاتے ہیں, یہ منافق ہیں, ٹھیک ہے. اینڈ دے وانٹ ٹو اسٹاپ فرام اطاعت. وہ کہتے ہیں قرآن پڑھ لو, قرآن میں جو لکھا ہے وہ کر لو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کی ضرورت نہیں. تو اس آیت نے کیا ایکسپوز کیا, وہی تو منافقت کو ایکسپوز کر دیا ہے. دے یوز ٹو ہیو, اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھتے تھے منافق. منافق کی ایک کوالٹی یاد رکھیے گا, اس کی زبان بہت میٹھی ہوتی ہے. آپ منافق کی اگر زبان سنیں نا تو آپ کو لگے گا کہ اس سے بڑھ کے مومن تو میں بھی نہیں ہوں. ایسی اسپیچ, ایسی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھ کے ایسے, یا رسول اللہ فدا امی و ابی, اف ایسی لو. آج بھی منافق کی زبان بہت میٹھی ہوتی ہے. اللہ نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے قرآن کے اندر منافق کا کیریکٹر اسکیچ, لیکن اللہ نے کیا ایکسپوز کر دیا پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جب یہ یہاں سے باہر جاتے ہیں نا, they have a hate speech against you. یہ آپ کے بارے میں نعوذ باللہ ڈسکسٹنگ باتیں کرتے ہیں, اپنی نفرتوں کا اظہار کرتے ہیں آپس میں بیٹھ کے, ٹھیک ہے. اب مدینہ کے اندر جب پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے, آلریڈی مدینہ کے اندر کون سے اسٹیٹس رہتے تھے, کون سی قومیں رہ رہی تھی. ایک تو مشرک رہ رہے تھے, ٹھیک ہے, جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے, ٹھیک ہے. جوز کی کمیونٹی رہ رہی تھی, ٹھیک ہے. تو ایک مشرک, ایک جوز, اینڈ ناؤ a Muslim community was being formed within Medina. آپ صلی اللہ علیہ وسلم was the head of the Muslim community. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی تلواریں چلا کے پوری کمیونٹی نہیں اڑا دی تھی. So these were three courts that were coexisting at the time. The Muslim court, the Jew court, and even the Kafir court. حالانکہ بنو قریظہ اور بنو اوس یہ سب تو مسلمان ہو گئے ہوئے تھے, لیکن کافر جیسے آؤٹ سائڈ کے قبیلے جو کافر تھے آؤٹ سائڈ آف مدینہ, وہ ان کے پاس بھی کورٹس تھے. منافق کا کام کیا ہوتا تھا, جب منافق غلطی پہ ہوتا تھا, منافق میڈ اے مسٹیک, اس نے جھوٹ بولا, اس نے کسی کا حق کھایا. اب اس وقت دیکھیں بزنس ڈیلنگز کس کے درمیان ہے, منافق اینڈ مسلم اینڈ یہود, ٹھیک ہے, یا منافق اینڈ یہود آپس میں بزنس ڈیلنگز. خالی مسلم اور مسلم کا بزنس تھوڑی چل رہا ہوتا تھا, مدینہ میں اور بھی کمیونٹیز رہ رہی تھی, لائک جوز رہ رہے تھے, یا کسی مشرک قبائل کے ساتھ کوئی پیکٹ ہے, اس کے ساتھ بھی بزنس چل رہا ہے. تو اب جب منافق کی اپنی غلطی ہوتی تھی, چور اپنے دل میں ہوتا تھا, تو ہی وڈ ناٹ گو ٹو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کورٹ, کیونکہ اس کو پتا ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کے ساتھ فیصلہ دے دینا ہے, چاہے وہ یہودی کے حق میں کیوں نہ ہو, ٹھیک ہے. تو وہ کیا کرتے تھے, وہ جاتے تھے, یہ آیت یہ ایکسپوز کری کہ وہ بھاگے چلے جاتے تھے یہود کے کورٹ میں, کہ یہود کی جو شریعت ہے تم فیصلہ کرو, دیکھو میں تو معصوم ہوں. اور یہود بھی اس کو بیس بڈی بنانے کے لیے, اس کو پھنسانے کے لیے, یہود بھی اس کے حق میں فیصلہ دے دیتا تھا, انجسٹس کروانے جاتا تھا منافق. تو منافق کی ایک کوالٹی کیا ہوتی ہے, منافق آلویز کمز فار پرسنل گینز, اس کی ہمیشہ اپنی پرسنل ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتی ہے, اور وہ چڑھتے سورج کا پجاری ہوتا ہے. اگر اسلام کو آج عروج مل گیا, سارے منافق آپ کو مسجدوں کے اندر نماز پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے, بھاگے چلے جائیں گے. اگر اسلام آج کول ہو گیا, ان تھنگ بن گیا, سارے منافق بھاگیں گے. یہ منافق کی کوالٹی ہے کہ وہ دین اللہ کے لیے نہیں پریکٹس کرتا ہے, وہ دین بھی دنیا کے لیے پریکٹس کرتا ہے. اس کو چاہیے صرف دنیا, اس کو چاہیے صرف سکسیس ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اینڈ ہی گوز ود دا ٹائڈس, ٹھیک ہے. اب جب ٹائڈس ٹرن ہو گئے, یہ جو ایکسکیوز لے کر آ رہے ہیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, پھر انہوں نے کہا, اللہ نے کہا اللہ knows the secrets of his hearts, of their hearts, and they came and they made excuses to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Excuses کیا بنائی, اب ہوا کیا, مدینہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم court became the only court. جب ملٹری مائٹ ملی اسلام کو مدینہ کے پورے عرب کے اندر ملٹری مائٹ ملی, اب اسلام کا عروج جب شروع ہوا, منافق تو تڑپ گیا,
मुनाफिक ने दोस्तियां डाली हुई यहूद से, और यहूद और काफिर हारे चले जा रहे, इस्लाम ऊपर चढ़ता चला जा रहा है. So they wanted to jump ship now. Now they wanted to say, oh but we are पक्के मुस्लिम, we are the perfect Muslim. तो जब प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते थे तो कहते थे असल में हम तो आपकी हमदर्दी में उनके पास गए थे. यानी कर रहे हैं क्या, जुल्म कर रहे हैं नाउजुबिल्लाह. एंड ओवर स्मार्ट इतने स्पीच के अंदर कि अपनी गद्दारी को अपनी वफादारी बता रहे कि हम आपकी वफादारी में, एक्चुअली वी वर ट्राइंग टू मेंटेन द पीस बिटवीन यू एंड द यहूद्स. We wanted to have no ill feelings between Muslims and Yahuds, इसीलिए हम उनके कोर्ट में ले जाते थे अपने केसेस. हालांकि कितनी बड़ी जुर्रत कि अल्लाह का पैगंबर जिस इलाके में मौजूद है उसके अलावा किसी और के पास जाके अपना फैसला करवाना, निफाक तो उनका वही सामने आ गया ना, मुनाफिक तो वही नजर आ गया ना कि कितनी नफरत थी इनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, नाउजुबिल्लाह. एंड लेटर ऑन, अब एक और बात समझे, फिर इसकी हिकमत अमली. आयत नंबर 64 के अंदर, 63 के अंदर अल्लाह पाक इज सेइंग, सो बॉदर नॉट विद देम, एडवाइज देम एंड टेल देम थिंग्स दैट विल बी बेनिफिशियल टू देयर सोल. इतनी बड़ी ये जो आयत है अल्लाह की, इसके अंदर जो हिकमत है, many मुनाफिक्स इन मदीना कन्वर्टेड एंड बिकेम ट्रू मुस्लिम्स बिकॉज ऑफ दिस वन हिकमत. And this one hikmat of Allah is, इनको दीवार के साथ मत लगाओ. Don't point them out. Don't tell them you, तुम्हारी तो हरकतें, तुम तो हो ही मुनाफिक, तुम तो जाओगी जहन्नम. जब तुम ऐसा करोगे वो कहेंगे ठीक है, अगर मैंने जहन्नम में जाना है तो भाड़ में जाए, मैं नहीं करती कोई भी दीन. राइट ऑफ कर दिया आपने, जिसको अल्लाह ने राइट ऑफ नहीं किया तुमने कैसे उसको राइट ऑफ कर दिया. अल्लाह ने क्या कहा, हल्का हाथ रखो इनके ऊपर, इनको समझाते रहो, इनको अच्छी एडवाइस देते रहो, बट डोंट पुश देम अगेंस्ट द वॉल बिकॉज व्हेन दे विल रिएक्ट टू हार्शनेस दे विल. अच्छा, हमारे पास ना हम मदीना में, ना हमारे पास ऐसे कोई नाउजुबिल्लाह घर के अंदर मुनाफिक है जिनसे हम डील कर रहे हैं. हमारे पास स्ट्रगलिंग मुस्लिम है, अल्लाह करे कि स्ट्रगलिंग मुस्लिम हो. हमारी नस्लों के अंदर अल्लाह ना करे कि कोई भी मुनाफिक हो. स्ट्रगलिंग मुस्लिम्स है, ठीक है. और हम जब अब 4 दिन आए हमें दीन पढ़ते हुए, हमें लगता है हम तो बन गए आलमा. सो देन वी बिकम दी मुस्लिम पुलिस. घर के अंदर जब पुलिस बन के निकलते हैं तो रिवॉल्ट आता है हमेशा बच्चों से, शौहर से, दोस्तों से, कि भाई इससे तो बात करना ही मुश्किल हो गया. व्हाई सम पीपल नाउजुबिल्लाह विद दिस लिटिल बिट ऑफ दीन इन देयर हैंड्स, उनको लगता है दिस इज लाइसेंस टू किल. अब वो जैसे बच्ची है आपकी, टीनेज बच्ची है घर के अंदर, मत पूरा दिन रट लगाए हिजाब नहीं करती, हिजाब नहीं करती, हिजाब नहीं करती, हिजाब नहीं करती, हिजाब नहीं करती. वो बेचारी नफलें पढ़ रही है, वो रोजे रख रही है, वो बड़ी रातों की इबादतें कर रही है, वो कुरान पढ़ रही है, वो तरावी पढ़ रही है, तहज्जुद पढ़ रही है, कुछ नहीं देखेंगे, सिर्फ बोलेंगे बस हिजाब नहीं करी, शरीयत है, अल्लाह का हुक्म है, हिजाब नहीं करी. अब आपने उसको इतना चिढ़ा दिया, आप यकीन माने वो सारी जिंदगी हिजाब नहीं करेगी. ये इस्लाम की फिलॉसफी नहीं है. इस्लाम के दर्स का ये तरीका नहीं है कि लोगों को गिरबानों से पकड़ के फोर्सफुली उनको बताते रहो. क्या मुनाफिक के लिए अल्लाह कह रहे हैं. हालांकि मुनाफिक दे हर्ट द मुस्लिम कैंपेन सो मच दैट अगर अल्लाह इस आयत में कहते ना कि उनको गर्दनों से पकड़ के मड़ोड़ दो तो भी हक होता, राइट. बट इस्लाम इज नॉट ब्लड थर्स्टी. Islam wants correction. Islam wants these people to be saved from the hellfire. Islam wants them to become good Muslims. वो कैसे बनेगा अगर आप ताने देते रहोगे. उसको इस्लाम से चिढ़ हो जाएगी. एक इस्लाम का डंडा चलाने की जो हमारी आदत है, देखें मैं आपको ये नहीं कह रही कि जो होता है उसको होने दें, इसलिए कि जब हम शरीयत पढ़ते हैं, नाउ विद इन आवर फ्रेंड्स, विद इन आवर फैमिली, विद इन आवर चिल्ड्रंस फ्रेंड्स, विद इन आवर सोशल सर्कल्स, जब हम अल्लाह का अहकाम टूटते हुए देखते हैं, अब हमें दुख जरूर होगा. अब हिस्स जिंदा हो गई ना, अब गैरत जिंदा हो गई, अब मुस्लिम गैरत जिंदा हो गई, अब दिल कबाब होगा. ऐसे हो नहीं सकता कि तुम लोगों को बैठ के शराब पीते हुए देखो और अंदर से तुम्हें तकलीफ ना हो कि मुस्लिम उम्मा तबाही की तरफ जा रही है. लेकिन हैविंग सेड दैट, तुम वहां बैठ, तुम वो देख भी रहे होगे ना, तुम रिएक्ट नहीं करोगे.
अल्लाह पाक ये कह रहे हैं तुम मुनाफिक के ऊपर रिएक्ट नहीं करोगे. क्या करना है तुमने? उसको सॉफ्टली प्यार से बताते रहना है. अच्छा, बताने का टाइम क्या है? जिस वक्त ऐन वो शराब पोर करके मजे से अब वो शराब पीने लगे, अब तुम हदीस लेकर आ जाओ वहां पे. डज दैट मेक सेंस? इट डजंट मेक सेंस. बाद में कभी बताओ, कभी किसी व्हाट्सएप के ऊपर कोई ऐसी चीज भेज दो. सॉफ्ट हैंडेड रेवोल्यूशन लेकर आता है इस्लाम. गर्दनों से पकड़ के गर्दनें उड़ाने वाला दीन ये नहीं है, ठीक है. और फिर अल्लाह पाक क्या कह रहे हैं? इसके अंदर सब्र चाहिए. दिस शोज द मुस्लिम टॉलरेंस. बहुत टॉलरेंस चाहिए. आप सल्लम को अल्लाह पाक कह रहे हैं कि मुनाफिक के ऊपर हल्का हाथ रखो. एंड रिजल्ट उसका ये था कि मुनाफिक मदीना के अंदर गिनती के रह गए थे. बाकी मुनाफिक मुसलमान बन गए थे, ट्रू मुस्लिम्स बन गए थे, ठीक है. और कहना क्या है? ना छोड़ना है और ना छेड़ना है. ये जिंदगी भर का काम है. ना उनको छोड़ो कि अच्छा जाते हैं, जाएं, पीते हैं, पिए, मरे जाके जहन्नम में, हमारा कोई लेना देना नहीं. एक ये बहुत एटीट्यूड स्टिफ हो जाता है. 4 दिन हुए नहीं कुरान हाथ में आए हुए, हम तो हो गए जन्नती नाउजुबिल्ला, बाकी पूरी दुनिया जहन्नमी हो गई. नहीं, हमेशा अपने आप को घटिया जाने. अगले बंदे के अंदर होगी कोई बहुत अच्छाई होगी, चाहे वो शराबी क्यों ना हो, उसके पास होगी. अल्लाह को उसकी कोई अदा पसंद आ जाए, अल्लाह उसको बख्श दे, अल्लाह उसका दिल फेर दे. अल्लाह ने जिसको राइट ऑफ नहीं किया ना, अल्लाह ने तुम्हें कभी ये हक नहीं दिया कि तुम उसको राइट ऑफ करो. तो इस्लाम, द कुरानिक एंड सुन्नत की टीचिंग्स नेवर मेक यू जजमेंटल. ये गलत है जो लोग कहते हैं कि जी कुरान मेक्स यू जजमेंटल. दैट्स नॉट ट्रू. अल्लाह क्या कह रहा है? अल्लाह कह रहा है छोड़ दो उनको, कोई वक्त दो. देन रीविजिट देम आफ्टर अ व्हाइल. फिर वापस जाके समझाओ, फिर वापस जाके समझाओ. बताते रहो, बताते रहो, कभी ना कभी असर होगा. 10, 15, 20 साल नहीं सही, तुम्हारा काम है तुम उनको बताते रहो, ठीक है. और फिर अल्लाह पाक क्या कह रहे हैं कि अच्छी बात का असर होता है. हदीस का मफहूम आता है कि some speeches they work like magic and some poetry that has hikmat on it, in it, वो भी दिलों को असर करती है. A rule that is being given here is that the door of astaghfar is always open. Allah has not written off anybody. Allah की रहमत के दरवाजे हमेशा हमेशा खुले हैं. And Rasul is not sent for a nodding acknowledgement. He is sent for itaat. आप सल्लम की ताज़ीम के अंदर, इताअत के अंदर ये भी है कि उनकी तामील की जाए, उनकी ताज़ीम की जाए, उनकी तामील की जाए, ठीक है, तारीफ की जाए, सॉरी, ताज़ीम, तारीफ और तामील की जाए. कुरान के अंदर एक आयत है, एक आयत दैट सेज आप सल्लम के ऊपर दुरूद और सलाम भेजो. 1 आयत, ठीक है. 40 आयतें कुरान के अंदर जो कहती हैं इताअत करो, आप सल्लम की इताअत करो, आप सल्लम की इताअत करो. हमने क्या किया? दुरूद और सलाम नाते पढ़वा लो, खड़े होके पढ़वा लो, सर के बल खड़े होके पढ़वा लो, हम पढ़ने को तैयार हैं. इताअत वाली जो आयत है उसके ऊपर हम आते नहीं है, तो सुन्नतों को जिंदगी के अंदर हम जिंदा करते नहीं है, ठीक है. एंड देन अच्छा, अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे. नो, जस्ट 2 minutes एंड देन वील फिनिश इट टिल हमने 64 तक किया. अच्छा, एक चीज ये यहाँ पे कही जा रही है कि आप सल्लम के पास जाओ जो मुनाफिक है मदीना में. It is but common sense that at this time when this ayat came down, Muhammad sallam was alive in Medina. Now the munafiq hurt Muhammad sallam the most. So Allah is telling them in this ayat, you go to Muhammad, you apologize to him, and then you ask Muhammad to do astaghfar for you. खाली तुमने तौबा नहीं करनी मुनाफिक, अब तुम जाओ confess your crime in front of Muhammad sallam और जाके उनसे माफी मांगो और उनको कहो कि तुम्हारे लिए अस्तगफार करें. ये तो हो गया रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट. 1400 years ago this was done, and munafiq they did came, they confessed in front of Allah and Rasul, and आप सल्लम ने उनके लिए इस्तगफार किया भी. और अल्लाह पाक ने क्या कहा? अल्लाह पाक ने कहा हमेशा हमेशा अल्लाह को रहमान पाओगे, अल्लाह बख्श देगा, अल्लाह बख्श देगा. इस आयत को नाउजुबिल्लाह पीपल यूज दिस आयत एज अ रेफरेंस to go to the grave of Muhammad sallallahu alaihi wasallam and then stand there and then now tell Muhammad sallallahu alaihi wasallam कि अब आप हमारी बख्शिश करवाएं. नाउजुबिल्लाह, this doesn't work, this is shirk. And they use this ayat. वो कहते हैं लो देखो अल्लाह कह तो रहा है कि मोहम्मद के पास जाओ,
اور پھر اس کو بولو کہ تمہارے لیے استغفار کرے, نعوذ باللہ. تو محمد when he was living on the دنیا, the منافق was supposed to go to him. اب منافق کے پاس کیا لیگل وے ہے؟ ایک ہی طریقہ ہے, سچی توبہ, خود کرے اللہ سے سچی توبہ. لیکن نعوذ باللہ ٹو گو ٹو دا گریو اینڈ سے یا رسول اللہ یہ دلوا دے, یا رسول اللہ یہ کروا دے, یا رسول اللہ گناہوں کی بخشش کروا دے, اب تو استغفار نعوذ باللہ ہمارے لیے کروا دے, تو پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ تم تو صرف پکار کے ہی مر جاؤ گے یا رسول اللہ, کام تو تم نے کچھ نہیں کرنا. This is very very important to understand. انشاءاللہ کل سے we'll continue from آیت نمبر 65 and time is up. اب آپ کے اوپر ہے, اگر 5 منٹ ہیں تو ایک دعا کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن